علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وقت کی مصروفیت کی وجہ سے جلد جواب نہ دے سکا، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے مد مقابل محترم نے جو ہے تحریف کا معنی جو ہے نا وہ بدلنے کی کوشش کی ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کمی اور زیادتی، تغیر اور نقصان والی جو ہے تحریف، اس سے یہ مراد نہیں ہے جو میں نے حوالہ جات جو ہیں پیش کیے تھے۔ تو جبکہ یہ ان کی بہت ہی کم علمی کا ثبوت ہے، جبکہ مد مقابل کو یہ ہمیشہ تانا دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ کی علمی سطح کا پتہ چل گیا ہے۔ تو محترم، آپ نے جو یہ چلاکی کیا ہے انشاءاللہ اس کو سب کے سامنے میں واضح کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فصل الخطاب کا انہوں نے کہا کہ ان کے شاگرد جو ہیں الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے اندر یہ بات نقل کی کہ یہ وہ تحریف والی، اس سے تغیر تبدل والی تحریف مراد نہیں ہے۔ تو جبکہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ وقت نکال کر یہ کتاب پڑھ ہی لیتے، فصل الخطاب کے حقیقت میں کہ لکھا کیا ہے اس میں۔ تو صفحہ نمبر 26 کے اندر لکھا ہے کہ الاول وقوع التغیر والنقصان فی وهو مذہب الشیخ، کہ قرآن مجید کے اندر تغیر، تبدل اور کمی کا موقف جو ہے، یہ مذہب جو ہے، یہ ہمارے شیخ۔ لفظ التغیر والنقصان ہے محترم یہاں پر، کہ تعریف سے مراد جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ نہیں ہے، جبکہ واضح کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ فرصت ہوتی تو آپ پڑھ ہی لیتے۔ تو یہ والا موقف کس کا ہے؟ وہ مذہب الشیخ الجلیل علی بن ابراہیم القمی کا ہے، ٹھیک ہے، جو شیخ الکلینی، جو کلینی کے شیخ ہیں، انہوں نے صرح بذالک فی اولی، اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس چیز کی وضاحت کی ہے شروع کے اندر ہی، کہ تغیر اور تبدل والا موقف جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اور وہ ملا کتابہ من اخبارہ مع التزامہ فی اولہ، اور انہوں نے اپنی تفسیر جو ہے اس چیز سے بھر دی ہے۔ محترم کہتے ہیں جی یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ شیخ نوری ہی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ علی بن ابراہیم القمی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ چیز بھری پڑی ہے، ایسی اخبار لے کر آئے ہیں مع التزامہ فی اولہ، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی چیز لازم پکڑی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روایات ضعیف ہیں، کیونکہ الا مشائخ ہو، کہ انہوں نے جو کچھ نقل کیا اپنے مشائخ سے کیا ہے، وثقاتہ، اور وہ جو راوی ہیں ان کے اخبار کے جو ہیں وہ سب ثقہ ہیں، اور کیا ہے، شیعہ کے مشائخ ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے مشائخ کا جو ہے موقف نقل کیا ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح ساتھ میں لکھتے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں کلینی، ان کا بھی یہی موقف ہے، مذہب تلمیذی ہی ثقۃ الاسلام الکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے شیخ نوری ہی کہہ رہے ہیں، اور اسی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ جی اس میں تعریف سے مراد جو ہے تغیر تبدل والی تعریف نہیں ہے، دوسری تعریف ہے۔ عوام الناس کو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ہی رہی ہے۔ تو ابھی میں اس صفحے کا سکین بھیجتا ہوں، صفحہ نمبر 26 ہے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 27 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان ھذا الذی فی ایدی الناس من القرآن لیس ھذا القرآن کلہ، کہ یہ وہ مکمل قرآن ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ تو ان دو صفحات پر انہوں نے بہت سارے مشائخ موقف نقل کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریف، جو سی تحریف پر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ تغیر، تبدل اور قرآن میں کمی زیادتی والی تحریف ہے، کہ جس کا انہوں نے واضح سب کے سامنے انکار کیا تھا۔ اور ایک وہ کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ اب یا تو شیخ نے غلط لکھا ہے یا شاگرد جھوٹے ہیں، تو یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ اب ان کا ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، خود ہی سلجھائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے شیخ صاحب بحر الانوار مجلسی جو ہیں، ان کی عبارت کا بھی بہت ہی غلط مفہوم لیا، کہ شیخ کو تو تھوڑی سی فرصت ہی نہیں ہوئی، پڑھ ہی لیتے، 2 کتابیں تھیں ان کے شیخ کی، لیکن ان کو بس اگلے کو مد مقابل کو تانا بازی دینے کی عادت ہے کہ آپ کی علمی سطح کا پتہ ہے۔ تو محترم میں یہ آپ کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہماری عادت ہے صاف اور ستھری بات کرنے کی ہے۔ تو انشاءاللہ میں دوسرے حوالے میں نقل کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ یہ سکین ملاحظہ فرما لیں فصل الخطاب کے۔ محترم یہ 2 سکین ملاحظہ فرما لیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جی یہ اس میں تعریف سے مراد یہ نہیں ہے، جی ان کا شاگرد یہ کہتا ہے۔
آپ شاگرد کو چھوڑیں، ان کے جو ابا جان ہیں جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، شیخ نوری، آپ ان کی کتاب پڑھنے کا تھوڑا سا وقت نکال لیں، بہانے رہنے دیں آپ آگے پیچھے کے کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صاحب کتاب کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں، تو انہوں نے واضح موقف لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آگے انہوں نے تفسیر صافی کا جو میں نے حوالہ دیا اس میں یہ کہا کہ اس کے ضمن میں یہ بات چلی کہ انہوں نے کہا کہ الکافی کے اندر کوئی ایسی روایات نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ تو محترم اگر آپ کو یہ بات جھوٹ لگتی ہے تو آپ تھوڑی سی فرصت نکال کے دیکھ لیتے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، میں وہ نیچے سے عبارت اس کا ترجمہ کر رہا تھا کہ اصول کافی کے اندر یہ روایات ہیں۔ تو اگر یہ جھوٹا کوئی ہے، یا تو آپ کے شیخ جھوٹے ہیں یا تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، اب یہ بھی فیصلہ جو ہے آپ خود ہی کر لیں۔ اور اگلی بار یہ آپ کوشش نہ کیجیے گا کہ تحریف کا جو ہے اس سے مراد کچھ اور ہوئے۔ میں دوبارہ پھر وضاحت کرتا ہوں کہ شیعہ علماء کے ہاں تحریف سے مراد جو ہے، اور جو دلائل میں نے ذکر کیے تو اس میں یہی تھی قرآن مجید کی کمی اور زیادتی اور تغیر اور تبدل کے حوالے سے، کہ جس کا انہوں نے عوام الناس کو بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھا ہے۔ تو محترم، تھوڑی سی آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کی عزت کا خیال رکھیں، اور آئندہ سے ایسی کذب بیانی سے جو ہیں بچیں۔ ثانیاً میں پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو میں نے تفسیر الصافی کا حوالہ دیا ہے، جس کی محترم کو میرے خیال سے صحیح سمجھ نہیں لگی یا تو عبارت نہیں پڑھنی آئی، تو میں دوبارہ عبارت سنا دیتا ہوں، شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے کہ وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے مشائخ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ متقدمین کی بات کریں، آپ متاخرین کی باتیں نقل کرنی شروع کر دیتے ہیں، جی فلانا یہ کہتا ہے، اس کا شاگرد یہ کہتا ہے، ان کو چھوڑیں، آپ اپنے مشائخ پر آئیں۔ میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اب کے جو موجودہ شیعہ حضرات ہیں اور جو متاخرین میں سے ہیں، تو وہ کیوں تعریف سے جان چھڑاتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے مشائخ کا عقیدہ جو ہے وہ پرکھ لیں ذرا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَمَا اعتقاد مشائخنا فی ذالک، تو اس مسئلے میں ہمارے مشائخ کا جو عقیدہ ہے تو فالظاہر من ثقۃ الاسلام، یہاں پہ بھی آپ نے ماشاءاللہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور اوپر سے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے کس بیانی کی، تدلیس کی، فلاں کیا۔ تو ابھی میں آپ کو دوبارہ وہ عبارت سنا دیتا ہوں، آپ کو شاید توفیق نہیں ہوئی صحیح طرح پڑھنے کی، آپ نے بھی ایک دو لفظ جو ہیں وہ چھوڑ دیے تھے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے یہیں پہ میرے پہ الزام لگایا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا اصول کافی میں ایسے ہے۔ تو یہ آپ کے ابو جی کہہ لیں، ان کو روحانی باپ ہیں، استاد ہوتے ہیں، تو آپ کے ابو جی کی عبارت ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی، کہ ان کا جو ظاہراً جو ان سے واضح اور ظاہری چیز جو نظر آتی ہے نا ان کے عقیدے میں سے، تو وہ یہ ہے قاب سراہو اولاً۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ابھی میں نے فصل الخطاب کو جو صفحہ نمبر 26 میں حوالہ دیا ہے، تو اس میں جو صاحب تفسیر القمی تھا ان کا عقیدہ بھی لکھا تھا، اور اسی طرح آگے یہ بات وضاحت بھی لکھی تھی کہ اسی طرح یہ ان کے تلمیذ جو ہیں شیخ کلانی، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے تحریف والا، جہاں پہ اوپر الفاظ بھی تھے تغیر کے اور نقصان کے، اسی عبارت میں الفاظ بھی تھے کہ تغیر اور نقصان کا جو یہ عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی شیخ ہیں، چاہے اب آپ اس تفسیر کا انکار کریں نہ کریں، لیکن فصل الخطاب کے اندر جو ہے اس چیز کی وضاحت آ گئی ہے کہ شیخ کلینی کا جو عقیدہ ہے کہ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن لأنه كان روا روایات فی هذا المعنى فی کتابہ القافی، کہ ان کا جو عقیدہ ہے نا تعریف اور نقصان کا، اور یہی الفاظ جو ہیں فصل الخطاب میں بھی ہیں صفحہ 26 پر، تو انہوں نے اس عقیدے کے مطابق، اس عقیدے کی تائید کے اندر جو ہیں اپنی کتاب کافی کے اندر، اب یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کے شیخ کا یہ شیخ ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کتاب اصول کافی کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی روایات لے کر آئی ہیں، ولم یتعرض، اور ان کے کوئی معارض چیز نہیں لے کر آئے، لقدہن فیہا، کہ اس کے اندر سے جرا کریں کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ تعریف کی روایات ہی لے کر آئے ہیں، نہ انہوں نے اس پر جرا کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، روایات لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں انہو ذکر فی اول الکتاب، انہوں نے کتاب کے شروع میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی، جو آپ نے دھوکہ دے کے لیے عبارت چھوڑ دی تھی، کہ انہو کانا یثق بما رواہ فیہ،
کہ جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے وہ اس کی توثیق کرتے ہیں۔ محترم یہ الفاظ ذرا دوبارہ سن لیجیے گا، انہ کانا یثق بما رواہ فیہ، کہ جو کچھ روایت کرتے ہیں وہ اس کی توثیق کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَدْحٍ فِيهَا، کہ اس کے معارض بھی کوئی چیز نہیں لے کر آئے کہ تاکہ وہ اس میں جرا کریں۔ میں نے دوبارہ تصویر بھیجی ہے جس میں آپ کے جو شیخ جو ہیں کاشانی، وہ یہ باتیں نقل کر رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کافی میں ایسا نہیں ہے، تو آپ کے فیض کاشانی ہی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کون جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس چیز کی بھی وضاحت ابھی کرتا ہوں کہ کیوں یہ اگلے اب اس موقف سے بھاگتے ہیں کہ جو ان کے مشائخ کا عقیدہ ہے تعریف والا، اب یہ بعد والے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں اس چیز سے اب انکار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کی جو ہے ابھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ثالثاً یہ کہ میں نے مجلسی کا حوالہ دیا مرأۃ العقول سے، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، اصول پر پکے ہیں کہ جو تفسیر جو ہے ہمارے کریں گے، ہمارے گھر والے ہماری کتابوں کی وہ ہماری معتبر ہوگی، آپ کے کریں گے آپ کے گھر والوں کی آپ کی کتابوں کی وہ معتبر ہوگی، بہت اچھی بات ہے، اصول پر رہے ہیں۔ تو اب ان کو میرے خیال سے تفسیر سمجھ نہیں آئی، اور میں نے کہا نا عبارات جو ہیں گول مول کر گئے ہیں، جان چھڑا گئے ہیں، اور سامعین جو ہیں ان کو دھوکہ دیا، اور الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں جی کذب بیانی کی، اور میں تھوڑا سا مصروف رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ سب بھائی جو ہیں ماشاءاللہ قابل احترام ہے، اور کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے ہر ایک کی، اور دیگر مجموعات بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اب 24 گھنٹے گھر میں موجود ہو اور جواب ہی دیتا رہے، تو مصروفیات تھی کچھ، تو اتنی دیر جو ہیں بھائی بہت خوش فہمی میں رہے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ مرأۃ العقول کی دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں اور عبارت پڑھ کر سنا دیتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے محترم کو۔ تو لکھتے ہیں کہ ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحیحہ، کہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ یہ خبریں جو ہیں بہت ساری اس قسم کے جو اخبار ہیں وہ بالکل صحیحتن صحیح ہیں، صریحتن اور صریح واضح ہیں، کس معاملے کے اندر، فی نقص القرآن و تغییر ہی۔ تو محترم یہاں پر آپ دو لفظ جو ہیں نا ان کو بہت ہی غور سے دوبارہ پڑھ لیں۔ انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا، فی نقص القرآن و تغییر، قرآن میں کمی کے متعلق جو ہیں، و تغییر ہی، اور اس میں تغیر تبدل کے متعلق۔ اب آپ تعریف کا معنی جو آپ نے بہت ہی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ عبارات آپ نے صحیح طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی، شاید مسئلہ ایسے ہی حل ہو جاتا، لیکن محترم کہاں سنتے ہیں کسی کی، بس اپنی خوش فہمی میں رہتے ہیں، اور دوسروں کے علم پر جی پتہ ہے کتنا علم ہے، یہ وہ تان بازی نہ کریں، بہت آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی بہتر رہے گا، سامعین کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ یہی ہے کہ ہم خوش اخلاقی سے جو ہے یہ بحث کر لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا، فی نقص القرآن و تغییر ہی، لفظ جو ہیں دو لکھے ہیں، نقص القرآن، قرآن میں کمی کے، و تغییر ہی، اور تغیر تبدل کے، اور یہی بات میں نے کی تھی کہ وہ اس تعریف کے قائل ہیں، اور ہماری بحث بھی اسی پر چل رہی تھی، اور ان کے الفاظ بھی یہی ہیں، فی نقص القرآن و تغییر، قرآن میں کمی اور زیادتی کے بہت ساری روایات جو ہیں صحیح اور صریح ہیں۔ تو اب یہ آپ ایک باری پھر یہ حوالہ دیکھ لیں، اور اسی طرح وعندی ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنی، کہ معنوی اعتبار سے اس طرح کی خبریں بہت ہیں، اور ان کا معنی جب دیکھا جائے سب روایات کا، تو یہ جو نقص قرآن اور اس میں کمی اور زیادتی والا مسئلہ ہے، تو یہ سب روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد متواتر ہو جاتا ہے۔ اور اسی صفحے کے اگلے صفحے پر انہوں نے 526، اس کا بھی میں حوالہ دیتا ہوں کہ ان القرآن الذی جاء بہ جبریل علیہ السلام، آگے انہوں نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ وہ قرآن جو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے، وہ کون سا قرآن تھا، 17 آیہ، کہ جس کی 17,000 روایات تھی، وہ والا قرآن تھا۔ اور جبکہ یہی چیز جو ہے اصول کافی کے اندر بھی لکھی گئی ہے، تو میں ان دونوں کی تصویریں جو ہیں بھیجتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم موجودہ قرآن جو ہے اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوئی ہے، نقص ہو گیا ہے، تغیر تبدل ہو گیا ہے، اور جو صحیح قرآن تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ 17,000 آیات تھی۔ ابھی آپ جو ہیں ان کے سکین ملاحظہ فرما لیں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بہار الانوار جو ہے
صفحہ جلد نمبر 35 ہے، صفحہ 234 ہے۔ تو اس کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ان ترتیب القرآن، محترم ایک منٹ رکیے ذرا، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ آگے وہ لکھتے ہیں بحر الانوار 235 کے اندر، صفحہ 235 جلد نمبر 35 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وَلَوْ سَلَّمَ عدم التغیر فی الترتیب، جب قرآن مجید کو جو ہے ترتیب دیا گیا، اس کی ترتیب لگائی گئی، تو اگر یہ وَلَوْ سَلَّمَ، اگر وہ سلامت رہ گیا عدم التغیر، بغیر کسی تبدل کے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فَنَقُول، تو ہم کہتے ہیں اس بارے کے اندر کہ قرآن مجید جو ہے جب ترتیب لگائی گئی، تغیر تبدل ہوا، تو اس بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سیاتی اخبار مستفیضہ، کہ ان قریب اسی کتاب کے اندر جہاں بہت ساری ایسی اخبار آئیں گی مستفیضہ جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، بِأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ الْقُرْآنِ آیات کثیرہ، یہ قرآن مجید کے اندر سے جو ہے بہت ساری آیات جو ہیں وہ ساقط ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی تھی۔ تو اس بارے کے اندر جو ہے خبریں جو ہیں احاد نہیں ہیں بلکہ مستفیضۃ ہیں، کہ جو شیعہ کے علماء جو ہیں ان کے اندر یہ ایسی اخبار جو ہیں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ کے شیخ نوری نے کہا، فصل الخطاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، کلینی ہو گئے، اور اسی طرح کتاب الصافی کے اندر آپ کے سب علماء لکھ رہے ہیں، پر آپ نہیں مان رہے، بلکہ آپ ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ تحریف کا جو ہے معنی بدلنے کی۔ تو آپ نے مجلسی کی بات کی ہی تھی کہ ان کے نزدیک تحریف کا معنی یہ نہیں ہے میں نے دھوکہ دیا، تو محترم ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دھوکہ کس نے دیا۔ پہلا سکین آپ جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھیں، تغیر اور نقصان کا لفظ ہے کہ تغیر تبدل اور قرآن میں کمی کے الفاظ ہیں مرآت العقول کے اندر، اور اسی طرح سقط من القرآن آیات کثیرۃ، یہ جو ہیں بحر الانوار جلد 35 صفحہ 235 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ بہت ساری اخبار جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں اس مسئلے کے اندر شیعہ علماء کے درمیان۔ اور پھر ان خبروں کے بارے میں مرآت العقول کے اندر ہی لکھا ہے کہ صریحۃ صحیحۃ، وہ خبریں جو ہیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اب یہ آپ کے شیخ ہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہیں، تو اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یا تو آپ کے شیخ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ ہی نہیں مان رہے۔ جی یہ دو حوالے جو ہیں میں نے سینڈ کیے ہیں بحار الانوار سے اور اسی طرح مرآت العقول سے، کہ جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں، اور ہمارے مد مقابل محترم نے جو چال چلی اس کی تردید کرتی ہیں کہ تحریف کا معنی جو ہے مجلسی کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں حوالوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی نقص القرآن و تغییری ہی من الاخبار الصحیحہ صریحہ، کہ بہت ساری اخبار جو ہیں صحیح ہیں اور صریح ہیں قرآن کے، فی نقص القرآن، قرآن میں کمی کے حوالے سے، وہ تغییری ہی، اور اس کے اندر تغیر تبدل کے حوالے سے جو ہیں، اور اسی طرح بحار الانوار کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس بارے کے اندر جو ہیں مستفیضۃ خبریں جو ہیں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لفظ سین قاف تا آیا ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ اندر سے کمی ہوگی، کچھ حذف کر دیا گیا، کچھ ختم کر دیا گیا۔ تو محترم کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، اور ان کا تحریف ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، جبکہ ان کی کتابیں جو ہیں ان کی عبارات بول کر کہہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح یہ دو جو ہیں روایات بھی دیکھیں کہ جن کے بارے کے اندر انہوں نے پہلے حکم لگا دیا کہ وہ صحیح ہیں، کہ جبریل علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 17,000 آیات لے کر آئے تھے، وہی قرآن ہے، جبکہ آپ موجودہ قرآن کی آیات دیکھ لیں اور پھر محترم کو سمجھائیں کہ کچھ غور و فکر کریں۔ جبکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ متقدمین کا، شیعہ کا تو یہ عقیدہ تھا تحریف قرآن کا، یہ بعد والے کیوں بھاگتے ہیں اور بیچ والے کچھ بیچ کی چالیں کیوں چلتے ہیں؟ تو ان کے شیخ ہی جو ہیں اپنی کتاب الانوار النعمانیہ کے اندر لکھتے ہیں، جو کہ ان کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ شیخ کا نام ہے العالم الجلیل المحدث، جو ان کے نزدیک بہت ہی جلیل القدر عالم اور محدث بھی ہیں، المتبحر، کہ جو ان کے علم کے جو ہیں سمندر ہیں۔ تو جو شیعت کے علم کے ان کی روایات کے اندر بہت ہی مہارت حاصل کرتے ہیں، سمندر ہیں، نہ کہ ہمارے مد مقابل محترم کی طرح ہیں کہ جو دو چار تصویریں جو ہیں سکین شدہ کسی سے لے کر سینڈ کر دی، اور بعد میں پھر
تدلیس کرنی شروع کر دی بیچ میں ہی کہ تعریف کا معنی یہ نہیں ہے، فلاں کے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تعریف نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان کی بات کو چھوڑیں، یہ جو ان کے شیخ المتبحر ہے نا، کہ جن کو اپنی روایات کا اپنے گھر کا پتہ ہے، تو ان سے پوچھیں۔ یہ ہمارے مد مقابل محترم جو ایک ان کے گھر کے باہر گھومنے والے ہیں شیعیت کے، جو گھر کے اندر والے بنتے ہیں، ان کا موقف دیکھیں۔ سید نعمت اللہ الموسوی الجزائری، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ الثالث ان تسلیم تواتریہا عن الوحی الالہی وکون الکل قد نازل به روح الامین، تو یہ جو قرآن مجید کا بالکل سالم شدہ رہنا، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، جو کہ الحمدللہ ہمارا موقف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن تو تسلیم بالکل صحیح سلامت ہے جس طرح آیا تھا، تو پھر یفضی الی طرح الاخبار، یہ کہ جو میرا موقف ہے نا، جو میں نے ان کو پیش کیا تھا، تو اگر میرا موقف مان لیا جائے تو ان کے المتبحر جو ہیں، ان کے شیعت کے گھر والے بندے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یفضی الی طرح الاخبار المستفیضہ، تو یہ چیز تو پھر ان اخباروں کو جو مستفیضہ ہیں، کہ تعریف کے متعلق جو ہیں المستفیضہ اخبار جو ہیں، جیسا کہ ان کے شیخ مجلسی نے کہا تھا مستفیضہ ہیں، کہ پھیلی ہوئی ہیں، بل المتواترہ یہ کہتے ہیں آگے شیخ جزائری کہتے ہیں کہ بلکہ مستفیضہ کو چھوڑو، یہ تو متواترہ ہیں، تو الدالہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بصریحہ علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما و مادتا و اعرابا، کہ پھر تو اگر میرا موقف حسین بن مبشر کا اگر یہ موقف مان لیا جائے، تو پھر تو ہمارے پاس جو بہت ساری ایسی اخبار جو ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں بلکہ متواترہ ہیں، بحر الانوار شیخ مجلسی کے نزدیک مستفیضہ، اور فصل الخطاب صاحب کے نزدیک جو ہیں ان کے نزدیک بھی مستفیضہ، اور جبکہ ان کے شیخ جزائری کے نزدیک جو ہے متواترہ الدالہ بصریحہ، تو جو اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے تعریف ہوئی ہے، اور وہ کون سی تعریف ہے؟ شیخ ذرا آپ دھیان سے سننا کہ تعریف کون سی ہے؟ کلامن و مادتن و اعرابن، اعراب کے اعتبار سے بھی، اور مادتن، مادے کا مطلب کہ الفاظ جو ہیں، مطلب کہ الفاظ کے اندر بھی تعریف ہوئی، اعراب کے اندر بھی تعریف ہوئی، کلامن اور کلام کے اعتبار سے، کیونکہ مکمل قرآن مجید جو ہے تغیر تبدل ہوا، ایسی روایات جو ہیں متواتر ہیں، تو ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ ان اصحابنا رضوان اللہ علیہم اجمعین قد اسبقوا علی صحتها و تصدیق بها، کہ انہوں نے، ہمارے جو اصحاب ہیں، انہوں نے تو ان روایات کو صحیح کہا اور ان کی تصدیق بھی کی ہے، جبکہ ہمارے مد مقابل محترم جو ہیں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ان کے شیخ تو نہیں تیار ہوتے بھئی، وہ تو اپنے حق پر ہی ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو ایسی روایات جو ہیں مستفیضہ بھی ہیں، متواترہ ہیں، مستفیضہ مجلسی کا موقف ہے، اور مانن متواترہ یہ بھی مجلسی کا موقف ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ متواترہ ہیں، اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تعریف ہوئی ہے کلام کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو ہے ان کی تصحیح کی ہے، ان کو صحیح کہا ہے، جیسا کہ مجلسی نے کہا ہے صریحۃ صحیحۃ۔ تو یہ جو ہیں شیخ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے شیخ ہیں وہ نہیں بھاگ رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں اس کے وجہ سے ہمیں اپنی جو ساری روایات چھوڑنی پڑیں گی، کہ جن کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، جن کی صحت بھی ہو چکی ہے۔ تو آگے وجہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں قرآن مجید کی جو ہے، مطلب کہ یہ چال چلی بعض لوگوں نے کہ تعریف نہیں ہوئی، جیسا کہ ہمارے مد مقابل محترم چاہ رہے ہیں۔ نعم قد خالف فیہا المرتضی والصدوق والشیخ تبرسی، کہتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے، وحکموا بأن ما بین دفتي هذا المصحف والقرآن المنزل لا غیر، یہ قرآن مجید موجودہ جو ہے وہ یہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، بالکل تعریف سے پاک ہے، ایسا ہی انہوں نے کیوں کہا؟ تو وہ کہتے ہیں والظاہر ان هذا القول صفحہ 357 ہے، لکھتے ہیں کہ والظاہر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح کثیرہ، کہ یہ بات ان سے اس لیے صادر ہوئی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں تھیں، منہا سد باب الطعن علیہا، کہ لوگ جو ہیں شیعہ پر طعن کرنا شروع کر دیا، اور واضح اہل سنت کھڑے ہو گئے کہ یہ تمہارے قرآن کو ہی نہیں مانتے، تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ تو ان طعنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک چلاکی چلی، منافقین کا جو ہے رول اختیار کیا، اور کہہ دیا کہ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی، جبکہ شیعہ مشائخ کا جو عقیدہ ہے
وہ یہی ہے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، اور شیخ جزائری جو ہیں ان کے متبع ہر گھر کے بندے، انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دیا۔ محترم نے تو ایک آدھی کتاب بھی فرصت سے دھیان سے نہیں پڑھی ہونی، بس نقل شدہ پرانے حوالہ جات جو ان کو ان کے بڑوں نے بتا دیے، بس اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو یہ اصلی جو شیعہ ہیں نا، ان سے اور ان کے موقف جو ہے دوبارہ غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ کہ بات جو ہے بہت لمبی ہو گئی تھی، تو میں خلاصتاً وضاحت کر دوں کہ اولاً تو تعریف کا معنی جو ہے جس کی شیخ نے ناکام کوشش کی، تو اس سے مراد جو ہے تھا ان کی اصل کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ تغیر تبدل ہے، کمی اور زیادتی اور نقصان کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے میں نے پھر حوالے دیے آپ کو، مرآۃ العقول سے ہی عبارت میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو۔ اسی طرح بہار الانوار کے اندر بھی لفظ سخت کا لفظ دکھایا۔ تو تحریف مراد جو ہے انہوں نے غلط بیانی کی تھی، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا۔ اور اسی طرح فصل الخطاب جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ والی تعریف نہیں ہے، ان کا شاگرد یہ کہتا ہے، تو میں نے کہا اصل کتاب پڑھ کر دیکھیں اس میں کیا ہے، تو اس کا بھی میں نے صفحہ 26 اور 27 جو ہے وہ سینڈ کر دیا۔ اسی طرح محترم فیض کشانی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی کہ میں نے ایک تو انہوں نے اس تفسیر کا پہلے انکار کیا، تو اس کے حوالے سے پھر میں نے اس کے مد مقابل کے اندر جو ہے کتاب میں سے حوالہ دے دیا کہ اس کے اندر بھی انہی شیخ کا حوالہ ہے فصل الخطاب کے اندر سے، کہ جو جن شیخ کا نام جو ہے فیض کشانی نے لکھے تھے، اور انہوں نے اس میں بھی مجھ پر الزام لگایا تھا اصول کافی کے حوالے سے، تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ بات تو میں ان کی نقل کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں کہ اصول کافی کی تمام روایات صحیح ہوں، تو میں نے عبارت دکھا دی بے انہ کان یسیق بما رواہ، کہ ان کے شیخ نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ جو کچھ روایت کیا ہے وہ اس کی توثیق بھی کرتے ہیں اصول کافی میں۔ اسی طرح مرآۃ العقول کے اندر صریحۃ صحیحۃ کے الفاظ ہیں، الانوار النعمانیہ کے اندر انہوں نے ان روایات کو متواتر کہا ہے ان کے شیخ جزائری نے، تو اس چیز کی بھی میں نے ان روایات کی وضاحت کر دی کہ یہ روایات جو ہیں بالکل صحیح اور درست ہیں، اور یہ ان روایات کا اس لیے انکار کرتے ہیں طعن سے بچنے کے لیے، کیونکہ تقیہ جو ہے ان کے مذہب کا جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو یہ تقیہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مجلسی کے نزدیک تعریف کے معنی کا جو انہوں نے بات کی غلط بیانی کی، اس کا بھی میں نے الحمدللہ جواب دے دیا ہے، اور میرے دیے گئے تمام حوالہ جات جو ہیں درست ہیں۔ مسئلہ کہ انہوں نے کچھ سنی علماء کے حوالے دیے، تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اولاً تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تک یہ جو ہیں حوالے جو ہیں ان لوگوں کا موقف جو ہے جس میں تقیہ کلامی کرتے ہیں یہ لوگ، صحیح طرح ہمارے جو دو علماء انہوں نے بیان کیے ہیں ان تک پہنچ نہیں سکا۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی تھی کہ دیکھو سعودیہ سے چھپا ہوا نسخہ جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے تحریف کر دی، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ صاحب کتاب تھے، اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہوگا انہوں نے اس لیے، اور وہ اس چیز کا حق بھی رکھتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر سے کوئی چیز جو ہے موقف بدل جاتا ہے بعد میں تو بدل سکیں، تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہوگا اس لیے وہ عبارت جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو باقی رہا کہ اب میں نے ان کو اصل ان کے گھر سے ان کے علماء کا موقف جو ہے میں نے واضح کر دیا ہے کہ جس کی ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، تو اب یہ باتیں کہنا فضول ہے کہ فلاں سنی عالم نے یہ لکھا یہ لکھا، تو یہ باتیں کہنا جو ہے ان کے لیے فضول ہے، کیونکہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ اس کی رائے ہوگی، اس کی اپنی تحقیق ہے۔ تو میں نے ان کو اصل کتابوں سے حوالے دیے، الانوار النعمانیہ کے اندر بھی وضاحت کر دی کہ اب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو ان کے شیخ جزائری نے بہت بڑا احسان کیا ہے ان پر بھی، کہ جو ان کے جیسے چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اصل بات تو پتہ چلے مسئلہ کیا ہے، جی یہ کب سے شور مچائے بیٹھے ہمارا موقف نہیں ہے، تو آپ کے اگر علماء میں سے بعض نے انکار کیا تو وہ کیوں کیا ہے، وہ طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کیا ہے، ورنہ جو ہے ان کے مشائخ کا یہی موقف ہے کہ جو شیخ مجلسی کب سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، اور
شیخ کلینی اور شیخ صاحب تفسیر القمی کب سے یہ باتیں لکھ رہے ہیں اصول کافی کے اندر وغیرہ بھی، جیسا کہ ان کے شیخ فیض قاشانی نے کہا ہے، تب یہ بات جو ہے بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے تحریف کا ان کے مشائخ کا ہے۔ اگر یہ انکار کرتے ہیں اس چیز سے تو وہ صرف طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے، اور وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ وہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ایسی خبریں جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں مستفیضہ ہیں اور متواترہ ہیں، اور ساتھ میں کیا ہیں، ان کے شیخ جو روایت کرنے والے ثقہ روایت کرنے والے ہیں، اور ان کی صحت پر بھی اتفاق ہے ان سب کا۔ مجلسی نے بھی وضاحت کی، اور اسی طرح صاحب الانوار النعمانیہ ان کے شیخ جزائری نے بھی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالی اعلم بالصواب۔ رہا ان کا سوال عبداللہ بن مسعود کے متعلق، تو اس کے بارے میں نے ان کا موقف جو ہے جو صحیح تھا، شاید پہلے جو ہے ان کو اس چیز کا علم نہ ہو، کیونکہ ہمارے علماء نے جو اس چیز کی تفسیر کی ہے وہ میں آپ کو ابھی فتح الباری سے پیش کرتا ہوں۔ تو اصول بھی یہ طے ہوا تھا کہ ان کے کتابوں کی تفسیر ان کے علماء، ہماری کتابوں کی تفسیر ہمارے علماء۔ تو اس چیز کی جو ہے ہمارے علماء نے یہ تفسیر کی ہے جو میں ابھی فتح الباری سے پیش کروں گا، کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف دم کے لیے یہ جو ہیں یہ 2 آیات نازل ہوئی ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے وہ جو ہیں اس کو مصحف کے اندر نہیں لکھتے تھے۔ تو بعد میں جو ہے ان کا مصحف چھپا ہے، اس کے اندر تو یہ دونوں صورتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا جو ہے موقف جو ہے وہ بدل گیا تھا۔ تو میں ابھی فتح الباری سے جو ہے اس چیز کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ لیست من کتاب اللہ کا معنی بھی جو ہے ہمارے علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مصحف کے اندر جو ہے لکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف کتاب اللہ سے مراد مصحف لیا کہ مصحف کے اندر نہیں لکھی جا سکتی، یہ اس لیے نہیں آئی کہ مصحف میں لکھی جائیں، بلکہ یہ تو صرف دم کے لیے آئی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جس کے بعد ان کا اعتراض بالکل نہیں بنتا کہ موجودہ مصحف جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی سند سے آ رہا ہے اور چھپا بھی ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ 2 صورتیں ہیں جو اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ بعد میں ان کا موقف جو ہے وہ بدل گیا تھا، تو اس لیے یہ دوبارہ جو ہے اس چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور ابھی میں فتح الباری کا حوالہ سینڈ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح تذکرۃ الائمہ سے جو ہے میں نے 2 صورتیں جو ہیں سورۃ النورین جن کو یہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے دکھلائی تھی، کہ جس کا جو ہے کوئی جواب نہیں آیا تھا، جو ان کے محمد باقر المجلسی کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے 2 صورتیں بھی دکھائی ہیں اپنے لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ تو مکمل قرآن ہی نہیں، 2 صورتیں ہونا جو اس قرآن سے رہ گئی ہیں۔ تو اب میں ان سے کہتا ہوں وہ سورۃ النورین دکھائیں، کہاں ہے مصحف کے اندر، یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں ہے۔ باقی جلدی میں تھا تو ابھی کئی حوالے جو ہیں جو رہ گئے ہیں کہ جو میں نے جو ہے سینڈ کرنے تھے، تو اصل کتب سے نکالنی تھی، کچھ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑنی سی نیٹ سے، تو اگر آپ ساتھی جو ہیں ٹائم دیں مجھے کچھ تو میں ان کتابوں سے بھی جو ہے حوالے نقل کر دے دوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ باقی میں اینڈ لکھنے لگا ہوں، اگر اجازت ہوئی تو آپ ہمیں محترم بتا دینا کہ جی آپ کے پاس اب ٹائم ہے اتنا، تو آپ اس کے اندر اگر پیش کرنا چاہتے ہیں کچھ حوالے تو دے دینا اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی میں نے فتح الباری سے جو ہے میں نے یہ سکین سینڈ کر دیا ہے۔ اور دوسری بات ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سب ماشاءاللہ ہمارے بھائی محترم مد مقابل جو ساتھی ہیں، کوئی نہ کوئی سب کی مصروفیت ہوگی، تو شرط وہی رہے گی کہ جب اگلا بھائی جواب دے دیں اینڈ لکھ دے تو اس کے بعد 24 گھنٹے کا ٹائم ہو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی کوئی مصروفیت ہو، وہ مزید ٹائم مانگنا چاہے تو اس کو وہ مزید ٹائم بھی جو ہے ضرورت کے تحت جو ہے مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ اس کو دے دی جائے گی۔ کیونکہ آج جو ہے میں اب سارا دن مصروف رہا تھا، تو
یہ مغرب کے بعد ہی کچھ ٹائم نکلا تھا کہ جس میں وقت کا پتہ ہی نہیں لگا کیسے گزر گیا تھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے میں جواب بھی لیٹ دے سکا تھا، ورنہ یہ صبح ہی انشاءاللہ میں نے جواب سینڈ کر دینا تھا۔ اس لیے اگر بعض دفعہ اگر کوئی بھائی جو ہے مصروف ہو جائے تو یہ بات بھی آپ طے کر لیں کہ وہ اگر مجموعے میں بتا دے کہ میں فلاں ٹائم مصروف ہوں، اتنا مجھے وقت دے دو، تو وہ اس کو دے دینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اور بھی کام ہے، خالی ایک ہی تو نہیں ہے نا کہ اب اس مجموعے میں بحث کرتے رہیں۔ تو دوسرا ایک یہ کہ اس کا فائدہ بھی ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک نتیجے والی بحث ہوتی ہے، کہ یہاں عام جو مناظرے ہوتے ہیں گھنٹے دو کے اگلا اٹھ گیا فوراً جواب دو نکل گیا، لیکن یہاں پر اگر کسی کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں، بحث کسی نتیجے پر پہنچتی ہے، تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اگر ٹائم بھی اگر کوئی مانگے کہ بھئی میں مصروف ہوں تو ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ جو ہیں وقت بھی اگلے کو کچھ دے دیا کریں۔ جی یہ الارشاد کا والا بھیجا ہے جس کے اندر صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آل محمد کی طرف سے کھڑا ہونے والا آئے گا تو خیمے لگا دیے جائیں گے اور لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے گا، اور وہ قرآن جو ہے مشکل ہوگا اس قرآن سے جو اب موجود ہے، اور جو موجودہ تالیف ہے اس کے جو ہے یخالف و مخالف ہوگا، کہ جو موجودہ قرآن تالیف کیا گیا اس کے برعکس جو ہوگا وہ قرآن ہوگا، کہ جو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے تحریف قرآن کا ہی ہے، لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو وہ تقیہ کرتے ہیں اور طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے چال چلتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور حوالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کن دلائل کے ساتھ اور کن واضح اور مضبوط دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا تھا کہ الحمدللہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کے یہاں تحریف قرآن کا کوئی معنی مفہوم جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے بزرگ علماء کی عقائد کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، کلامی کتابوں کی اسکین بھی لگا دیے تھے، اور نہ صرف اپنے علماء کی طرف سے شہادتیں لکھے تھے بلکہ ان کے گھر سے بھی شہادتیں دکھائیں اور ان کی خیانتوں کو بھی اجاگر کیا کہ کس طریقے سے یہ نام نہاد اہل حدیث کتابوں کے اندر گند مچا رہے ہیں، اور بالکل ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہی بات اب یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تحریف ثابت کریں، تو اب یہ بوڑھیوں کی طرح رو رہے ہیں۔ بہرحال ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں کو بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں تو کچھ اتنا رسوا نہ ہونا پڑے انہیں بار بار۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مناظرہ کسے کہا جاتا ہے۔ مثلا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے پوسٹ کر دو تو ہم جیت گئے۔ تو اگر ایسا ہم کرنے لگیں تو آپ تو پھر مسلمان بھی نہیں رہیں گے، آپ کی کتابوں پہ سے سب کچھ وہ لے کے آئیں گے۔ بہرحال کبھی کبھی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ ہی کے بزرگ غیر مقلد حافظ زبیر زئی ہے، اس کی جو ہے مقالات جو ہیں اس کی 6 جلد کے اندر 420 پیج پہ یہ لکھ رہا ہے، اہل سنت کو چاہیے کہ شیعہ کے خلاف ان کی کتابوں سے جو بھی روایت پیش کریں ان کا صحیح یا حسن ہونا شیعہ اسماء و رجال اور شیعہ اصول حدیث سے ثابت کریں، جو کہ آپ نے بالکل ماشاءاللہ کتنی خیانت سے آپ کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسی کوئی روایت لائے تو اس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی سند، اور نہ اس کے اوپر کوئی کسی عالم کی کوئی مہور کہ یہ صحیح ہے کیا، جو بھی اپنی طرف سے دل میں آیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی علماء کے اقوال نقل کی، جبکہ ہم نے اتنے اقوال نقل کر دی، ایسی کتابوں سے لا رہے ہیں جن کا پڑھنا بھی ہمارے علماء کے نزدیک بات کے صحیح نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور شیعہ کو بھی چاہیے کہ اہل سنت کے خلاف ان کی کتابوں سے جو بھی روایت پیش کریں ان کا صحیح حسن ہونا
اہل سنت اسماء و رجال کیا بولتے ہیں اہل سنت اسماء و رجال اور اہل سنت اصول حدیث سے ثابت کریں کہ الحمدللہ بخوبی ہم نے جو روایات پیش کی تھی ان کی جو تھی تصدیق بھی کرائی تھی تمہاری کتابوں سے، مگر یہ ان کا جھوٹ، یہ ان کا فریب اور جدل ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ مزید رسوائی کے طالب رہا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم ان کے جو ہے رسوائی کا سامان کرتے ہیں، ان کی جہالت کی جو ہے وہ ان کو بالکل حقیقت کو آپ کے سامنے آشکار کریں گے۔ اب دیکھیں ان کی جھوٹ اور تدلیس کی مثالیں۔ دوسری ان کی جہالت یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دو علماء کے جو ہے وہ بیانات دکھا کے، حالانکہ وہ لوگ اخباری ہیں، ہم لوگ اصولی ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اخباریوں کا اور اصولیوں کے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اخباریوں کے سند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ روایت کو نقل کیا کرتے ہیں اور ان کا یہ مبنا ہوا کرتا ہے کہ جو روایات ہیں اور اگر کثرت طرق کے ساتھ ہیں، جو کہ حشویہ آپ کے یہاں کا عقیدہ ہے، وہی ہے کہ اگر کثرت طرق ہو گئی تو ابن تیمیہ کے نزدیک فاسق اور فاجر کی روایت بھی قابل قبول ہے، مگر ہمارے یہاں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اصولیوں میں کوئی اس طریقے کا قاعدہ نہیں ہے۔ 1000 فاسقوں کی روایتیں بھی ہوں تو دیوار پہ دے ماریں گے اگر وہ اصول کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے آپ اقوال لے کے آئے ہیں، تو اگر میں ابو حنیفہ کے اقوال لے کے آنے لگوں، اگر میں جو ہوں وہ مالک کے اقوال لے کے آنے لگوں، اگر میں جو ہے ابو یوسف کے اقوال لینے آنے لگوں، تو پھر جو ہے وہ بے ربط بات ہوگی، تو کوئی مجھے عقل مند نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے اگر اصولیوں سے بات ہو رہی ہے تو کوئی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں اصولیوں کی آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہا تھا، بتا رہا تھا۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی شاطرانہ چال تھی کہ آپ دوسروں لوگوں کی عبارتیں ہم پہ لا کے چپکا رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ حوالے دے رہے تھے اس میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق ہمارے اصولی مسلک سے نہیں ہے۔ ہم اصولی ہیں، اپنے مسلک پہ ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے یہاں 20 گروہ بنے ہوئے ہیں، سب ابو بکر کی خلافت کے قائل ہیں، عمر کی خلافت کے قائل ہیں، عثمان کی خلافت کے قائل ہیں، معاویہ کو اچھا مان رہے ہیں، مگر اس کے بعد اتنے سارے اختلافات ہیں۔ اسی طریقے سے شیعوں میں بھی فرقے ہیں، تو ہمیں اصولی یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز کہ آپ جن کتابوں کے سامنے لے کے آ رہے تھے تو ان کتابوں کے انوار النعمانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری کتابوں کے سامنے، جو عقائد کی اور بڑی کتابیں ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر ہم ثابت کریں گے اور کہ آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ کن کن لوگوں نے تحریف قرآن کے قائل ہوئے۔ تو ابھی ذرا کافر بنائیں گے آپ سبھی کو، جو ہے انشاءاللہ دیکھتے رہیے۔ ابھی آپ جو ہے نا وہ واقعی کذاب لوگوں میں آپ لوگ بازی مار گئے۔ شاید میں نہیں سوچ سکتا آپ لوگوں سے جھوٹی کوئی قوم ہوگی روئے زمین پہ کہ اتنا زیادہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ابھی یہ کہا کہ جھوٹ کو اپنے دیکھتے چلیے۔ تو سامعین کرام، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جھوٹ اور جدل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انوار النعمانیہ کوئی بہت بڑی کتاب ہے اور اس سے یہ کچھ نقل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت ہوگی، جبکہ اس سے پہلے ہم اتنے علماء کی شہادتیں نقل کر چکے ہیں۔ اور انوار النعمانیہ کے لکھنے والے جو ہیں نعمت اللہ جزائری، وہ ایک اصولی عالم نہیں ہے بلکہ اخباری ہیں۔ اخباریوں کے ہاں یہ ہے کہ جو روایات ہیں ان کو میں نے قبول کر لیا کرتے ہیں، تو ان کا اور ہمارے مسلک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہیں پہ فرق ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ، اور ہم ابھی بتائیں گے انوار النعمانیہ کے متعلق علماء نے کیا کہا۔ تم کسی 2 عالموں کی گواہی دکھا دو انوار النعمانیہ کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب معتبر ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے صحیح ہے، اور نعمت اللہ جزائری کی رائے کو جو انہوں نے حجت قرار دیا ہو۔ ابھی ہم بتائیں گے، تمہیں چھوڑ کے آئیں گے بالکل تمہارے گھر تک۔ ہاں، یہ جھوٹے آپ ہو، آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں صاحب صافی کی طرف یہ بات نہیں کی، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے ابا حضور نے جو کتاب لکھی تھی یہ آپ ہی کے جملے ہیں جو آپ نے محدث نوری کے لیے استعمال کیے۔ تو آپ کے ابا حضور نے جو کتاب لکھی تھی رحمت اللہ نے اظہار الحق، تو اس کے اندر آپ ہی کے ابا حضور کی کتاب کے اندر آپ ہی کے ابا حضور جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ تحریف کیے۔ تو جھوٹے تو آپ لوگ ہو۔ اور ابھی میں آپ کے جھوٹ دکھاؤں گا ایک ایک۔ آپ کے ابا حضور بخاری بھی بہت بڑے جھوٹے تھے، وہ بھی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جھوٹ تو آپ کو ورثہ میں ملا ہے، نطفوں میں آپ کے آیا ہے۔ تو یہ غلط الفاظ استعمال کیے تو اب وہ بالکل اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ میں نے یہ جو اتنے بڑے مناظر بنے گھوم رہے ہو تو اتنا جو گھبرا رہے ہو، تم سے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک روایت دکھا دو کافی سے، تحریف کے اوپر جو ثابت شدہ ہو، ایک روایت کافی سے دکھا دو۔ چیلنج کے ساتھ کراؤ، ایک روایت دکھا دو کافی سے جو ثابت شدہ ہو، اور نہیں دکھا سکتے تو پھر لعنت اللہ کی اس کے اوپر کہ جو ہمارے اوپر اتہام لگاتا ہو کہ ہم جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔
تو یہ آپ کے ابا حضور بخاری کا جھوٹ بھی ابھی میں آپ کو واضح کروں گا بالکل۔ سامعین کرام، انہوں نے کہ اس میں جو تھی تدلیس سے کام لیا، اور یہ صرف عبارات جو ان بندگان خدا نے لکھی تھی یہ اس کو عقیدہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ۔ ایک چیز آئی تھی اس میں کہ تفسیر قمی میں جو ہے وہ تحریف کی بہت ساری روایتیں جو انہوں نے اشکال کیا، تو تفسیر قمی کو کہہ رہے کہ شیخ علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ، تو ان کے اوپر بات آئی کہ علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ تحریف کی روایتیں۔ ہم ابھی ثابت کرتے ہیں کہ جو تفسیر بازار میں اس وقت موجود ہے وہ علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ معجول اور ایک موضوع اور ایک مجہول تفسیر ہے، جس کا شیخ علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم انشاءاللہ اسکین لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد عبارات سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ تفسیر ایک معجول تفسیر ہے۔ تو ناظرین، جو کتاب بازار میں اس وقت میں موجود ہے تفسیر علی بن ابراہیم قمی کے نام سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ کی ایک تفسیر تھی جس سے شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر 260 سے زیادہ روایتوں کو نقل کیا، جو کہ اس تفسیر سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اسناد کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، تو یہ ویسے ہی رد ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ تفسیر موجود تھی متقدمین کے پاس، متاخرین کے پاس جو آج تفسیر ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی سند بھی معجول ہے۔ اس کے ابھی بہترین ہم جو چند مثالیں دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں ہماری کتابوں کا علم نہیں ہے۔ اور ناظرین، میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے دیکھو جدل سے جسے کہنا چاہیے نا فریب والی باتیں کی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ دو قسم کے علماء رہے ہیں، گروہ رہے ہیں، ایک اصولی اور ایک اخباری۔ اصولیوں کا طرز ہمیشہ یہ رہا کہ وہ اصول کے اعتبار سے روایت کو قبول کیا کرتے تھے، قواعد کے اعتبار سے استنباط میں ان کے فرق ہوا کرتا تھا، مگر اخباریوں کا یہ تھا کہ وہ صرف اخبار کے اوپر بھروسہ رکھتے، انہی کی طریقے سے، جیسے یہ لوگ اہل حدیث کہہ رہے ہیں وہ بھی انہی کی طریقے سے اہل حدیث تھے، اور ان کا بھی جو تھا بس یہ تھا کہ جو ہے حدیث میں دیکھ لیا، جو کچھ بھی ہے حشویہ جس طریقے سے یہ ہے اسی طریقے سے وہ لوگ روایت کو لے لیا کرتے تھے، تو ان میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو یہ اپنے مسلک کی طریقے سے جو ان کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، ہم ثابت کر رہے ہیں کہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی کوئی تفسیر اس وقت میں موجود نہیں ہے، اور جو کچھ بھی جن لوگوں نے بھی اس سے استنباط کرنے کی کوشش کی کہ تفسیر کے اندر بہت ساری روایتیں تحریف کے متعلق ہے، تو ان لوگوں کی خطا ہے ان کے مبنا میں کہ انہوں نے تفسیر علی بن ابراہیم قمی کو صحیح تفسیر مانا اور اس سے روایت کو لیا، تو اس لیے انہیں لگا کہ روایت متواتر ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس درخت کی جڑی کاٹ دیتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ اپنے آشیانے بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ ذرا دیکھیے سامعین کرام، بغور سمجھ فرمائیں کہ یہ اکثر و بیشتر جب بھی آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی ناسبی ہیں اور یہ جتنے بھی اس طریقے کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جو جھوٹ اور فریب کے ذریعے اپنے مطلب کی بات بتانا چاہتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر تفسیر علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ کا حوالہ دے کے بات کیا کرتے ہیں کہ یہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کی تعریف کے متعلق بہت ساری روایات ہیں۔ تو البتہ ان کے بہت ساری کتابیں اس طریقے کی ہیں کہ جو ان کے ہاں ثابت شدہ ہے مگر یہ ان سے پیچھا چھڑایا کرتے ہیں اپنا، جیسے غزالی کی کتاب سر العالمین، اور اسی طریقے سے ابن قتیبہ کی کتاب الامام والسیاسہ، تو یہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر چھڑا نہیں سکتے، وہ ان کی طرف نسبت رکھتی ہیں۔ مگر یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جعلی ہے، جھوٹی ہے۔ شیخ بزرگ تہرانی علیہ رحمہ، جو کہ ایک جید عالم دین اور جنہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑا کام کیا نسخوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، ان کی کتاب ذریعہ جو ہے وہ اپنے موضوع کے اوپر بہترین کتاب ہے، اس کی 4 جلد میں اور صفحہ نمبر 302 پہ یہ کتاب تفسیر قمی کے جس کا شمارہ ہے نمبر ہے 1316، اس میں انہوں نے ایک جامع بحث کی ہے تفسیر قمی کے متعلق، اور وہ بیان کیا کہ یہ کتنی خلط ملط تفسیر ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کے غلط ہونے کا۔ تو پہلی چیز جو وہ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں وہ اس کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ شیخ علی بن ابراہیم قمی سے نقل کرنے والا کون ہے۔ اس کے پیج نمبر 303 پہ وہ اس کی سند کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں حدثنی ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم۔ کسی شیعہ رجال کی کتاب میں ان کا تذکرہ میں کہیں ان کی جو ہے وہ توثیق نہیں ہے، بلکہ اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ شخص کون ہے، یعنی مجہول الحال ہے توثیق کے اعتبار سے۔
دوسری چیز وہ جیسے کہہ رہے ہیں حدثنی، وہ کون ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ روایت کرنے والا کون ہے۔ پہلی چیز سند کی، کتاب کی سند تو ثابت ہونی چاہیے، کوئی سند اس کی ثابت نہیں ہے، نہ تو ابو الفضل عباس بن محمد کی جو ہے وہ کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، اسی طریقے اس کی توثیق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس سے روایت کرنے والا کون ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو واللہ میں انہیں 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ اس کی سند کی توثیق کر کے دکھا دیں، اس سند کی کہ جو سند بیان کی گئی اس کے روات کی توثیق کر دیں۔ تو یہ جھوٹے اور فریبی لوگ ہیں جو کہ کلام میں جو ہے وہ جب بحث کی جاتی ہے تو وہاں پہ حوالے کے ساتھ بات ہوا کرتی ہے، چنڈو کھانے کی جو ہے وہ گپوں سے نہیں ہوا کرتی۔ تو یاد رکھیں ان کا یہ جھوٹ اس کے اندر پکڑ کے دکھایا گیا کہ یہ علی ابن ابراہیم علیہ الرحمہ کی تفسیر کی طرف زور دے کے لے کے آ رہے ہیں ان کے قول سے۔ محدث نوری کے قول کا میں نے آپ کو بتا دیا، عرض کر دیا کہ محدث نوری سے وہاں پہ خطا ہوئی کہ جو انہوں نے تفسیر قمی کو علی ابن ابراہیم کی تفسیر مان لیا، یا جس نے بھی علی ابن ابراہیم کی طرف اس کو متاخرین نے نسبت دے کے تسلیم کر لیا، ان سے خطا ہوئی کہ انہوں نے اس کی نسخے کی طرف توجہ نہیں کی اور اس کے جو ہے وہ سند کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک کتاب عام بازار میں ہوا کرتی، انسان اس کتاب کو کتاب سمجھ کے قبول کر لے، مگر اس کے نسخوں کی طرف توجہ کرے اور جب اس کی سند کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہ کتاب کا معیار کیا ہے۔ تو یہ مجہول الحال کتاب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے نمونے اب دیکھیں، اب خود اسی کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اس کے پیج نمبر 305 پہ دیکھ لیے کہ وہ بیچ میں جو وہ پھر حوالے دے رہے ہیں کہ یہ علی ابن ابراہیمی کی تفسیر کیوں نہیں ہے، وہ بیچ میں کہہ رہا ہے جو الا روایت علی ابن ابراہیم کہ علی ابن ابراہیم کی روایت کی طرف رجوع ہے، راجع الا تفسیر علی ابن ابراہیم، یہ ہے راجع حدیث الا علی ابن ابراہیم۔ تو یہ خود علی ابن ابراہیم اگر اسے لکھ رہے تھے تو پھر کس کی حدیث کی طرف جا رہے تھے اور کس کی طرف وہ اس کو بیان کر رہے تھے؟ جیسے لکھا من ہونا ان علی ابن ابراہیم، یہاں تک علی ابن ابراہیم کی روایت ہے، پھر روایت علی ابن ابراہیم، یہ علی ابن ابراہیم کی روایت میں اس طریقے سے آیا۔ یہ سب کلمات اس کتاب کے اندر فراوان موجود ہیں، تو کوئی انہیں بتائے کہ یہ جسے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ اگر بعض متاخرین اخباریوں نے، اب یہ 200-300 سال پرانے اخباریوں نے اگر اس طریقے کی کوئی بات بھی کہی ہے تو اول تو ان کا قول ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا قول حجت ہے۔ اصول دین میں تو ہم کسی کی تقلید ہی نہیں کیا کرتے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اب ان کا یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی تقلید کیا کرتے ہیں یا ابن قیم کی تقلید کیا کریں، اور ان کا تو مصیبت ان کے ساتھ یہ کہ خود تو یہ جو ہے وہ غیر مقلد بنا گھوما کرتے ہیں، اور جن کی تقلید کیا کرتے ہیں پیشوا وہ خود مقلد تھے۔ ابن تیمیہ جو تھا وہ حنبلی تھا، اسی طریقے سے بخاری شافعی تھا، اسی طریقے سے جسے کہنا چاہیے کہ یحییٰ ابن معین پکا جو کہنا چاہیے حنفی تھا۔ تو یہ خود ان کے علماء نے لکھی بہرحال یہ چیزیں، تو ان کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ ان کا خود ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کا دین دھرم کیا ہے، یہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو۔ بہرحال تو یہ جس تفسیر سے رجوع کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں وہ سند کے اعتبار سے بالکل گئی ہوئی ہے، خود اس کا متن بھی اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے، بلکہ وہ معجون ہے کئی تفسیروں کی، جس کے اندر جو ہے وہ ابن جاورود کی تفسیر بھی ہے اور دیگر جو ہے وہ تفاسیر آئی ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قابل احتجاج تفسیر نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر یہ اس کی سند پیش کریں تاکہ پھر اس کے اوپر بات ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ کتاب انوار النعمانیہ، اس کی کیا ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ قدر و قیمت ہے، اس کے متعلق آپ جو ہے وہ ذرا دیکھیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ خود ہم بتائیں گے ہماری کتابوں کے متعلق، آپ کو کچھ علم نہیں، آپ کو اپنی کتابوں کے متعلق علم نہیں ہے، ذرا سنیں۔ یہ جو ہے وہ قوم کے ایک جیت مرکز جو کہ کلام کے اوپر بہت ہی قوی اور جیت مرکز ہے، آیت اللہ العظمی حسینی قزوینی کا، ان کا جو ہے وہ مکتب ہے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مؤسسہ ہے، مؤسسہ تحقیقاتی حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اس میں ایک سوال آیا اور وہ پوچھا گیا، اس کی ہم نے پورا ایڈریس بھی دے دیا، اس پہ جا کے دیکھا جا سکتا۔ آیا کتاب انوار النعمانیہ در نزدما صحت دارت، فارسی میں پوچھا کہ کیا کتاب انوار النعمانیہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت یعنی صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا ماشیان مانند اہل سنت نیستیم کے کتابیرہ غیر از قرآن مجید بے طور کامل صحیح بدانیم۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم شیعہ
اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ اہل سنت کا طرح نہیں ہے کہ کتاب کو قرآن کے سوا، جیسے اہل سنت کیا ہے کہ قرآن کے سوا بھی بہت ساری کتابیں جو بالکل من صحیح مانا کرتے ہیں، ہم قرآن کے سوا اور کسی کتاب کو اول سے آخر تک صحیح نہیں مانتے، یعنی بغیر تحقیق کے، بلکہ مبنی عملی و علمی ما سند روایتیں موجود کتباس، بلکہ ہمارا کام جو ہے جو روایت کے اندر سند ہے اس سے بحث کیا کرتے ہیں، کیا اس کی سند جو ہے روایت کی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ کتاب انوار النعمانیہ مرحوم جزائری کتاب روائی اس کے دوران مجموعی روایت را جمع آوری کردے اس کے در بین آنا مانند سارے کتب روایاتی صحیح ضعیف یا حتی بعضی موارد معجول موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس روایت کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے جس کے اندر ہر طریقے کی روایتیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور جو ہیں وہ بہت ایسی روایتیں بھی ہیں جو جھوٹی ہیں۔ وبا توجہ برقیت مطالب تندی کے درین کتاب وجود دارت برقیت بزرگان ہمانند مرحوم انگریزی در پاورکی، وہ کہہ رہے کہ اور بہت سارے مطالب اس کتاب کے اندر ایسے ہیں کہ اس کے اندر مطلب تند ہیں اور بکواس ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے جو انہوں نے تحقیق کی ہے مرحوم انگریزی علیہ الرحمہ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کے اوپر لکھا ہے، انوار النعمانیہ می نویست خاندان برقی از کتب سید نعمت اللہ جزائری شرعاً اشکال دارت، لکھا کہ سید نعمت اللہ جزائری کی بہت ساری کتابوں کا پڑھنا بھی شرعاً اشکال لگتا ہے۔ تو سمجھ میں آگے اس کتاب کی ہمارے یہاں کیا حقیقت ہے۔ گرو پاسخ بے شبہات مؤسسہ تحقیقاتی حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اس کتاب کے متعلق۔ اب ذرا دیکھ لیں کہ جس کتاب کو ہمارے یہاں پہ آپ سند کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اس کتاب کو ہمارے یہاں پہ بعض علماء کے نزدیک ان کا پڑھنا بھی شرعاً اشکال کا جسے کہنا چاہیے اس میں شرعاً اشکال ہے۔ تو ایسی کتابوں کو آپ جمہور کے اوپر لا رہے ہیں، تو شرم اور حیا نام کی بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اتنے حوالوں کے بعد جو ہے آپ بے شرمی کی بہترین مثال پیش کر رہے ہیں اپنی۔ بہرحال رکو، ابھی آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون پہ آپ کو ہم جو ہے کافر ثابت کریں گے۔ یہ آپ کی جہالت کی دلیل ہے جب کسی جیسے کہ میں نے زبیر علی کا قول آپ کو دکھا دیا، تو یہ آپ جو ہے نا وہ میں اس لیے جھوٹا کہتا ہوں نا آپ لوگوں کو، اس لیے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کا مرض ہوتا ہے۔ بات مجلس علیہ رحمہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کی بات کہی، تو اس کا تو پہلے ہی میں نے جواب دے دیا تھا۔ اب البتہ انہی کی کتاب سے بحر الانوار کا بھی حوالہ لگا دیا تھا کہ یہ اخبار جو ہیں احد ہے، اس کی اخبار احد جو ہیں کوئی عقیدے کے اوپر اس کی وہ جو اپنی جو ہے بنیاد نہیں رکھی جا رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ خود مجلس علیہ رحمہ کی طرف سے جو تھا اور بھی میں نے وضاحت کر دی تھی، انہوں نے جو ذکر کیا وہ کلینی علیہ رحمہ کی طرف کیا۔ میں نے پہلے بتایا مبنا کی بات تھی ساری، کہ جن اخباریوں کے نزدیک حدیث حجت ہے، اگر کثرت طرق ہو تو ان کے مان لیا جائے گا، جو میں پہلے کہہ کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کم علمی ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں سمجھ سکے، اور کتابیں بھی وہ لے کر رہے ہیں جو درجے دوم بھی نہیں ہوا کرتی، درجے سوم ہوا کرتی ہیں۔ اگر بحث کرنی ہوتی تو ہماری عقائد کی کتابوں سے کرتے، بحث کرنی ہوتی تو ہمارے علماء طراز اول کی کتابوں سے کرتے، بحث کرنی ہوتی مثلا میں آج ایک تمہارے مولوی کی کتاب اٹھا کے لاؤں اور اس کو حجت بنانے لگوں تو یہ کہو گے کہ بخاری سے بات کرنی چاہیے تھی، مسند احمد بن حنبل سے بات کرنی چاہیے تھی، یا بات کرنی تھی تو پھر ہم سے محترم مالک سے بات کرتے، کہ میں ایک چھوٹا سا اہل حدیث کا مجلہ اٹھا کے لاؤں اور یہ کہنے لگوں جی اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ سالم عقل والا نہیں کہے گا، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کہے گا اس طریقے کے حوالوں سے۔ مجلس علیہ رحمہ کا عقیدہ میں نے پہلے بیان کر دیا، اور اس کے اندر جو زیادتی اور نقصان کی بات ہے تو خود مجلس علیہ رحمہ نے اس کا نقص کیا ہے، خود نقص کیا ہے، اس کا بھی حوالہ دیکھتے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ لمحے فرصت کے ہیں تو اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ حوالہ دے چکے تھے، مگر ان کا حافظہ کچھ کمزور ہے، تو یہ جو ہے یا تو بھول جاتی ہیں یا جان بوجھ کے بھلا دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ادعا کیا کہ علامہ مجلس علیہ رحمہ جو ہے زیادتی اور نقصان کے قائل ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا ان راویوں کی طرف اشارہ کر کے کہ جن سے یہ روایت مروی ہیں، اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا تھا۔ اپنا عقیدہ تو انہوں نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ جب ان سے مثلاً کہا جائے اگر یہی کہ قرآن کے متعلق کہ جو قرآن ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ زیادتی نقصان سے پاک ہے، جبکہ اس طریقے کی روایتیں بھی آئی ہیں تو کیسے اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا؟ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ اخبار احاد ہیں،
اخبار احاد ہونے کا ان کا ذکر کیا ہے، نہ کیے کہ اپنا عقیدہ ان کے اوپر بتایا. اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، بیان کر چکا کہ یہ اخباری گروہ کی کچھ اپنے خاص نظریات تھے. اب اس کے اوپر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتا ہوں. انہوں نے آخر میں الارشاد سے ایک حوالہ دیا، نہ اس کی کوئی سند بیان کی، نہ سندی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ہے. بہرحال یہ ان کے جو چند اعتراضات تھے وہ سب بیان ہو گئے. خلاصے کلام میں کر دوں جو ان کا اعتراض تھا. انہوں نے جو چیزیں بالکل کھا گئے فدق کی طریقے سے، وہ تھا الفرقان، جو ہم نے انہی کی ایک کتاب پیش کی تھی فصل الخطاب کے جواب میں. جو جواب یہ دیں گے الفرقان کا، وہی جواب ہم دیں گے فصل الخطاب کا، بالکل اسی طریقے سے. جو جواب ان کا ہے فصل الخطاب الفرقان کا، وہی جواب ہم دیں گے فصل الخطاب کا، کیونکہ ان کی یہاں پہ بھی جو ہے وہ تحریف قرآن پہ لکھی گئی ہے وہ کتاب. دوسری کتاب ہے ان کی المصاحف، جو کہ ان کے ایک امام اور بزرگ شخصیت، البتہ ذہبی نے عقل کا حلقہ کہا ہے مگر امام کہا ہے، وہ ہے ابو داؤد سجستانی کے بیٹے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو المصاحف جو ہے وہ بھی ابھی انشاءاللہ ہم اس کے جب حوالے دیں گے تو پھر ان کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ ان کا معاملہ کیا ہے. تو یہ ہو گئی ان کی ایک کتاب. پھر اس کے بعد انہوں نے جو محور بنایا وہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ، فیض کاشانی علیہ رحمہ، اور نعمت اللہ جزائری اور محدث نوری، یہ چار کے قول لے کے آئے ہیں تحریف قرآن کے اوپر، جبکہ ہم اتنے بزرگ علماء کے قول لے کے آئے ہیں کہ جن کے مقابلے بھی کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہتا چلوں کہ خود مجلس علیہ رحمہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ وہ تحریف کا قائل نہیں ہے. اسی طریقے سے فیض کاشانی کا ہم نے عقیدہ نقل کر دیا کہ وہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے. اسی طریقے سے صاحب ذریعہ سے نقل کر دیا گیا شیخ اور بزرگ محدث نوری کا عقیدہ کہ وہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے. رہی بات اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اقوال نقل کیے پہلے والوں کے، پہلوں کی طرف منسوب کر کے، تو ہم یہ کہیں گے کہ خطا صرف یہ ہوئی ہے سب سے جو بھی ہوئی ہے کہ چونکہ کافی کے اندر انہوں نے اس طریقے کی روایتیں نقل کی، اور کافی کے متعلق ہمارے علماء کے درمیان میں کہیں اختلاف نہیں ہے کہ جو ہے وہ اصولیوں کے درمیان میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی ساری روایتیں جو ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے یہ رائے ہے شاذ نادر اگر دو چار ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مثلا اس کی سب روایتیں صحیح ہیں، تو وہ ہمارے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہ اصول دین کا تعلق جو ہے وہ تقلید سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے اوپر عمل کرتے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ ہو گئی. دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ صرف انہیں یہ چار ہی ملے تھے، اور اس کے سوا انہیں جو تھا وہ کوئی نہیں ملا تھا متقدمین میں سے کہ جس کی کتاب سے یہ کوئی حوالہ لے کے آتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان حضرات نے کہا ہے کہ کلینی قائل تھے، جبکہ کلینی علیہ رحمہ اور ان کے درمیان میں تقریباً 800-900 سال کا فاصلہ ہے. صرف انہوں نے ان کی چند بیان کردہ روایتوں کو دیکھ کے ان علماء نے اپنا نظریہ دیا ہے، جزم نہیں کیا کہ وہ اس کے اوپر کوئی دلیل. صرف ان کی یہ ہے کہ ان کے ہاں اس طریقے کی روایتیں پائی جاتی ہیں کتاب میں، بس یہ عقیدہ تھا اور یہ ان کا نظریہ تھا، اور اس کے سوا یہ کچھ پیش نہیں کر سکے. اب اسی طریقے سے ہم اہل سنت کی کتابوں سے انہی کے علماء کا قرآن کے متعلق عقیدہ دکھا دیتے ہیں کہ ان کے یہاں پہ بھی اس معاملے میں اختلاف ہے. یہ اختلاف کے جواب پھر وہی ہوگا کہ جو جواب ہم سے طلب کر رہے ہیں وہی جواب ہم ان سے طلب کریں گے. پھر دیکھو یہ یہاں کس بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے کہ متقدمین کا ہمارا عقیدہ تھا کہ جو ہے وہ ہم تحریف قرآن کے قائل تھے، اور اس کے بعد یہ متقدمین کی کتاب میں سے کسی ایک کی کتاب بھی نہیں لا سکے. دیکھو کتنے بڑے قذاب ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ متاخرین کی چند کتابوں کو پکڑ کے جو ہے وہ سب کے اوپر چپکانا چاہ رہے ہیں. البتہ ہنسی آ رہی ان کے اوپر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی قوی دلائل ہوتے ہیں ہمارے تحریف قرآن کے مطابق تو یہ اس سے بات کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ 200-250 سال پرانی لکھی کتابوں سے جو ہے وہ 300 سال پرانی کتابوں سے جو ہے وہ مذہب تشیع کے عقائد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے شیخ مفید، شیخ صدوق، مرتضی عالم الہدا، ابن طاؤس علیہ رحمہ، ان سب علماء کرام اللہ ان سب سے راضی ہو اور جنت فردوس میں انہیں بہترین مقام عطا فرمائے، ان کے عقائد بیان کیے. اور اس کے بعد یہ جو ہے فضول کی باتیں کر رہے ہیں، اور انوار النعمانیہ کے مصنف سے
انوار النعمانیہ کو بڑی کتاب بنانے کی کوشش کریں، جو کہ ان کا ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے، اور ہم نے ثابت کر دیا۔ بھائی صاحب، ہمارے یہاں کوئی بخاری مسلم اور جسے کہنا چاہیے ان کی شکلوں پہ صحیح لکھ کے اس طریقے کی کتابیں نہیں بنائی جاتی۔ ہمارے یہاں عقل کے اور جسے کہنا چاہیے قرآن کے معیار پہ جو چیز اترتی ہے اسی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ اور تدلیس کی جو آپ کی حرکت ہے نا، وہ سب آپ کو ایک ایک چیز کا جواب مل گیا، اور ابھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں میں آپ کے گھر سے ہی دکھاؤں گا۔ ابھی جو حوالے ہم نے پیش کیے تھے یہ ان کی کسی کی کاٹ نہ کر سکے اور کہیں ان کو رد نہ کر سکے۔ ہم نے متقدمین سے لے کے اور معاصرین تک کے اس کے اندر بہت سارے حوالے دیے تھے عقائد کی کتابوں سے، عقائد کے متعلق، اور وہ بالکل واضح تھے، اور ان کے گھر سے ہی جو تھے وہ حوالے لے کے آئے تھے۔ ان کے یا تو ان کے علماء جھوٹے ہوا کرتے ہیں، یا خود جھوٹے ہوا کرتے ہیں، یا خود فیصلہ کر لیں، اسے ہم نے بالکل واضح کر کے بتا دیا تھا۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو تھا وہ کوئی اس کے سوا حوالہ نہیں تھا کہ یہ اس کو سند کے طور پہ پیش کرتے حدیث کی کتابوں سے، حدیث کے طور پہ کہ جو عقیدوں کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اور انہوں نے جو تھا وہ اپنا راستہ صاف کر لیا ادھر ادھر کی ہاک کے۔ چلیے خیر، پھر بد کلامی کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے جب محدث نوری علیہ رحمہ کے متعلق کلام کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ ان کے باپ جو ہے وہ کس کے لیے کہا گیا؟ آقا بزرگ تہرانی کے لیے۔ تو اب انہوں نے خود یہ راستہ کھولا، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی زبان میں انہیں جواب دیں گے، تو پھر انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مناظرے میں ہمارا اصول ہے کہ جو جیسی بات کرے گا وہ ویسا ہی جواب سنے گا، کیونکہ ہم حلوہ بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب انشاءاللہ انہی کی زبان میں ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو وسائل الشیعہ ہے اس کے اندر ایک باب ہے پورا، انہی 27ویں جلد میں، جس کا میں نے اسکین لگا دی اور اس کو سائٹ پہ جا کے دیکھا جا سکتا۔ اس باب میں بہت ساری روایتیں ہیں اس معنی میں جو کہ ہمارے یہاں قاعدے کلیہ ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، آپ ادھر ادھر نہ بھاگیے، صرف ان قاعدوں کو قاعدے سے سنیں تاکہ پھر آپ گمراہ نہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں اس طریقے کی باتیں کر کے۔ تو اس میں ہمارے یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے، جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام سے آیا ہے کہ ہمارے یہاں آپ کی طرح ہر روایت سند کے اوپر اگر صحیح ہو گئی تو اسے سر آنکھوں پہ لگا کے نہیں رکھا کرتے، چاہے وہ عصمت نبی کے خلاف ہو، چاہے وہ آداب نبی کے خلاف ہو، چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو۔ قرآن میں آپ کے وہ صحیح بخاری میں آپ کے اس طریقے کی بہت ساری روایتیں ہیں جو قرآن کی مخالفت کرتی ہیں۔ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ کہ جناب حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا، اور دیگر بہت ساری خرافات ہیں جن سے آپ کی کتابیں بھری ہیں اور جنہیں آپ صحیح کہہ کے کہ شریف شریف کہہ کے چوما کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے یہاں ایسا کوئی چکر نہیں، ہمارے یہاں روایت چیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہاں پہ نقل کیا امام صادق علیہ السلام نے۔ یہ وسائل الشیعہ کی 27ویں جلد، اس میں حدیث جو ہے وہ بیان کریں 33348۔ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا منا میں، ما جاءکم عنی یوافق کتاب اللہ، جو میرے سے تم تک پہنچے اللہ کی کتاب کی جو ہے موافق ہو تو میں نے وہ کہا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو تو پھر وہ میرا قول نہیں ہے۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ ہر روایت کو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹایا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے روایت بیان فرمائی ہے، آپ کی بھی جو ہے وہ حدیث اس میں موجود ہے 33347 پہ۔ فرمایا حضرت نے کہ ہر شے جو ہے وہ قرآن اور سنت کی طرف جو ہے وہ پلٹائی جائے گی، اور جو بھی اللہ کی کتاب کے مخالف ہوگی پھر وہ چیز مردود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کوڑا کا بڑا ہے۔ تو ہر حدیث جو موافق ہو اللہ کی کتاب کے وہ سر آنکھوں پہ، اور جو مخالف ہو اللہ کی کتاب کے وہ پھینک دی جائے گی، چاہے وہ 10,000 سند سے کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر اس موضوع کے اوپر کوئی فرض کر لوں صحیح سند بھی ہو تو جو کہ خلاف قرآن ہے، لہٰذا اس باب میں ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ علماء رجال کے یہاں پہ، علماء اصولین کے ہمارے یہاں باقاعدہ قاعدہ ہے، اور اس موضوع پہ ہمارے یہاں ایک نہیں 10 روایات ہیں، بہت روایات ہیں کہ جن میں اللہ کی کتاب سے تمسک کا حکم دیا گیا، اور جو اس کے خلاف وہ کیسی بھی روایت ہو، کسی سے بھی ہو، اسے دیوار پہ دے کر مار دیا جائے گا، اس کی ہمارے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس باب میں اگر کوئی روایت لے کے بھی آتے ہیں آپ تو اس کی ہمارے کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح روایتوں کے معارض ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد میں ذرا آپ کے گھر پہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ کیا ماشاءاللہ
गौहर नायाब आपने छुपा छुपा के रख रखे हैं, और जो दूसरों पे एतराज कर रहे हैं वो हमने तो उसके जवाब दे दिए, मगर आपने जरा देखिए कि आपके बुजुर्गों का क्या आलम है। हम तो आपको मुतकद्दिमीन से लेके मासरीन तक का पूरा जो है वो कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह, आप जरा देखना। ये आप ही के एक पेशवा और सूती के बहुत बड़े शागिर्द अब्दुल वहाब शहरानी जो है, उनका भी कौल सुनने आपके दिल को तस्कीन होगी। ये अल-यवाक़ीत वल जवाहिर जो कि अपने बुजुर्गान के अकायद में लिखी गई किताब है, उसको जो है वो देखिए ज़रा हाशिए पे क्या लिख रहे हैं। 145 पेज पे जो है वो क्या लिख रहे हैं, देख लिए कि अगर लोगों के ज़ईफ़ों के क़ुलूब जो थे इससे मुंतशिर न होते और बिगड़ते ना, और इसमें अगर हिकमत पोशीदा न होती, लबय्यन तो जमीअ मा सक़त मिन मुस्हफ़िल उस्मान, तो मैं वो तमाम चीज़ें जमा करके बयान कर देता जो मुसहफ़ उस्मान से साक़ित हो गई। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। अभी आपके घर से एक मिसाल आपको ला के दे दी, ठीक है, कि आपके उलमा का क्या अक़ीदा है कि ये जो बकौल आपके उलमा के कि खलीफा उस्मान ने जो कुरान जमा किया उसके अंदर जो था वो बहुत सारी चीज़ें छूट गई जिनको आपके उलमा जमा करने की कुदरत रखते हैं, मगर सुन्नी आवाम भड़क जाएगी और दो चार मुश्किल में होगी, लिहाजा इस वजह से इन्होंने इसको जमा नहीं किया। सुभान अल्लाह। एक ही है आप ही के घर से सबूत। ये आपके इमाम अनवर शाह काश्मीरी की तफसीर जो है वो बुखारी की शरह फैज़ुल बारी, इसकी 4थी जिल्द किताब शहादात में आप देखिए माशाल्लाह इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये बता रहे हैं कि अहले सुन्नत के 3 मज़हब हैं तहरीफ के मुताल्लिक। तो पहला कौल वो नकल कर रहे हैं कि पहला मज़हब जो है वो तो ऐसा है कि कुतुब समाविया में हर तरीके की लफ्ज़ी मानवी दोनों तहरीफ हुई हैं, और इसके कायल जो हैं वो आप ही के एक जन नामूर और जय्यद इमाम इब्न हज़्म अंदलूसी हैं, जिनके अहवाल अगर आप देखना चाहें तो ज़हबी की सैयर अल-अअलाम वन-नबला में देख लें कि कितना बड़ा इमाम और कितना बड़ा पेशवा है आपका। तो ये तो हर तरीके के जो है वो कायल हैं। और अब देखिए सुने औरों का। और दूसरा मज़हब ये है आप ही के उलमा का, सल्फ का, कि इसमें जो है वो तहरीफ मानवी है, लफ्ज़ी नहीं है। माशाल्लाह, जो चीज़ हम कह रहे थे वो ये आपके उलमा ने कहा कि लफ्ज़ी का तो इनकार किया गया मगर मानवी का। मगर अनवर शाह काश्मीरी को इसी पे सुकून नहीं मिला और वो लफ्ज़ी के भी कायल हैं, यानी उनके नज़दीक कुरान में लफ्ज़ी तहरीफ भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक शहादत अपने घर की और सुन लें, ज़रूर आपको खुशी हुई होगी, या ये हवाले कभी देखे नहीं होंगे, इसलिए तो कहता हूँ कि नज़र अपने घर की किताबों पे भी नज़र रखा करें, तो फिर इस तरीके के उल्टे सीधे इश्कालात नहीं करेंगे। खैर, ये तो हमने आपको जवाब दिए। अव्वल तो हम पहले दिन ही जो थे वो बयान कर चुके थे, खुद आपके उलमा का अज़हारुल हक़ से बयान नकल कर चुके थे, शिया तहरीफ से मुबर्रा हैं। ये मोहम्मद गज़ाली का कौल नकल कर दिया था कि शियों के यहाँ तहरीफ नहीं है। अपने उलमा की शहादात दी, उनकी किताबों के स्कैन लगा दिए, सब कुछ बता दिया। फिर आप जो थे ढाक के 3 पात लेके रो रहे थे और 2-4 हवाले लाने के बाद सोच रहे थे जैसे फतेह खैबर कर लिया। खैर, क्या किया जाए, जो आपके पास था आपने पोस्ट कर दिया। अब जरा सुनिए, ये तो हम बच्चों का खेल खेल रहे थे आपके साथ। आपने फसलुल खिताब के पोस्ट लगाए तो हमने अल फुरकान भेज दी उसके लिए, ठीक है। अब जो जवाब फसलुल खिताब का वही जवाब जो है, जो जवाब अल फुरकान के लिए आप देंगे वही हम फसलुल खिताब के लिए मान लेंगे, और जो बात आप मजलिस लहरामे की राय के लिए मानेंगे या इसी तरीके से जो इल्ज़ाम आपने उनके ऊपर लगाया, अलबत्ता वो तो इसके कायल नहीं, हमने जैसे कि पोस्ट करके बता दी उन लोगों की अपनी राय। तो ये है कि फिर ये अनवर शाह काश्मीरी जो कह रहे हैं कि आपके उलमा की राय जो इसमें है या अब्दुल वहाब शहरानी की राय है, या इसके बाद और भी बहुत सारे, हम इसलिए कि उलमा के कौल नकल करने से क्या फ़ायदा, हम तो सीधा अटैक करेंगे ना आपकी मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर। सहाबा को भी लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि वो उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए थे। आ जाए, अभी आप जो कह रहे थे आगे बुजुर्ग तेहरानी अलैहिर्रहमा के लिए जो आपने नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए थे, अब ज़रा हम भी कह दें, आए ज़रा अपने दादा इब्न तैमिया की किताब को देखें, वो आपको बताएंगे कि सहाबा कितना कुफ्र किया करते थे और उनके अकीदे क्या थे कुरान के मुतालिक। बिस्मिल्लाह, ज़रा सुनिए, महजूज होंगे, बड़ी खुशी होगी आपको। ये आपके पीर मरशद इब्न तैमिया की किताब रसल मसाइल हैं। ज़रा अब इसमें देखिए कि वो जो है वो उस जमात को कि जिसके लिए आपने 7 खून माफ़ कर रखे हैं, सहाबा की जमात, उनके अकीदे क्या थे कुरान के लिए। अब ज़रा आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा, दिल खुश होगा आपका, देखिएगा। ये आपके बुजुर्गान हैं, देखिए अब इब्न तैमिया बयान कर रहे हैं कि साहबा ने क्या क्या गुल खिलाया कुरान के लिए। वो कह रहे हैं कि काजी शुरैह जो थे वो इनकार कर रहे हैं इसका, बल अजब तू का। वो कह रहे हैं कि नाना अल्लाह को जो है ताज्जुब नहीं हुआ करता, अल्लाह ताज्जुब से पाक है। और फिर इब्राहिम नकी ने कहा उसकी क्लास लिए, क्या क्या बात कर रहे हो तुम।
ابراہیم نخعی نے اس کے قول کا رد کیا. اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نے جو کر رکھا تھا قرأت پہ انہوں نے جو تھا وہ اس طریقے سے کیا. اور پھر اس کے بعد وہ مثال لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری وہ مثالیں لے کے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حروف کے اندر تبدیلیاں کی ہیں, اور کسی نے جو ہے موضوعین کو جو تھا قرآن سے حذف کر دیا, اور اس طریقے کی بہت ساری وہ خطائیں بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہے وہ ھذا خطا معفو عنہ بالاجماع, اور ان سے یہ خطائیں جو ہیں وہ اجماع سے ثابت ہے کہ معاف ہیں. کیوں بھائی یہ قانون کیوں ہے, یہ قرآن میں تحریف کریں, یہ موضوعین کو ہٹا دیں, یہ اپنی طرف سے حروف اس میں بڑھا دیں, سب لال لال نشان لگا رکھے ہیں, دیکھ لیجیے آپ کے انہوں نے کس طریقے کی گڑبڑی مچائی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے سورہ قنوت کا بڑھاوا کر لیں, ٹھیک ہے نا. کوئی تو قرآن کو گھٹا رہا ہے, موضوعین کو ہی نکال دیا, اور کوئی سورہ قنوت جو ہے وہ بڑھا دے رہا ہے, تو اور اس کے بعد بھی ان کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں. تو ذرا اب یہ اپنے گھر کا عالم دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, دوسروں کو کہنے سے پہلے ذرا ان چیزوں پہ بھی نظر رکھ لیں. یہ تو اب ہم نے شروعات کی, ہم نے صحابہ کو پکڑا ہے جن کے اوپر آپ اپنے دین کا دار و مدار رکھتے ہیں, انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ کیا کیا کیا. تو اب ہم بتائیں گے, ایک ایک کی کہانی سنائیں گے آپ کو, پھر پتہ چلے گا کیا کیا ہوا. ابھی ہم آ رہے ہیں ابن مسعودی کے اوپر, اسی پہ بات کریں گے. یہ اسکین جو ہے وہ صحیح سنن ابن ماجہ کا ہے, جو صحیح روایت کا جو انتخاب کیا ہے البانی نے, اس میں وہ فضائل عبداللہ ابن مسعود میں روایت نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی کی طریقے سے قرأت کرے جس طریقے سے وہ نازل ہوا, تو اسے چاہیے کہ پھر وہ عبداللہ کے طریقے کے اوپر قرآن کی تلاوت کرے, یعنی عبداللہ کے قرأت پہ. اب ذرا ہم بتائیں گے یہ عبداللہ جو ہے وہ ان کی ایک فضیلت تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے بخاری سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں سے قرآن کو حاصل کرنے کا جو حکم فرمایا ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ کا تھا. اور دوسری, اور جب آپ سرچ کریں تو دیکھیں گے کہ ان کے متعلق بہت روایات ہیں. اب ذرا ان کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا خانہ خرابی کی, اور یہ جو ہے جھوٹ اور تدلیس سے انہوں نے کام لیا, اور ادھر ادھر کی باتیں مار کے آگے نکل گئے. انہوں نے جو ترجمہ ہم نے کیا تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی, اور اپنے من کی بات کر کے نکل گئے. ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں پہ جھوٹ بولا ہے. دیکھیے اب ہم روایتیں پیش کر رہے ہیں, اب ذرا دیکھیے لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا جائے تاکہ یہ جھوٹ نہ بول سکیں. یہ ابن حبان کی صحیح ہے, صحیح ابن حبان اس کی 10ویں جلد ہے, اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 4439. اس کے اندر زر بن حویش کا بیان ہے, وہ کہتے لقیت ابی ابن کعب, میں ابی ابن کعب سے ملاقات کی, فقلت له, اور ان سے کہا ان ابن مسعود کان یحق موعظتین من المصاحف, کہ قطعاً ابن مسعود جو ہیں وہ موعظتین کو, قرآن کی ان دونوں صورتوں کو جو ہے مصحف سے مٹاتے ہیں. ویقول انما لیست من القرآن, ذرا اس پہ توجہ کریں آپ, جو جھوٹ بولتے ہیں نا, گمراہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہ ہے کہ جس کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کی کتابیں بیان کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ نے نسبت دے دے کے بیان کیا کہ وہ اس کی قرأت سب سے بہتر قرأت ہے, اور وہی قرآن کے سب سے عالموں میں سے ایک ہے. اس کا عالم یہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے انہما لیستا من القرآن, بے شک یہ دونوں قرآن میں سے نہیں ہے. لیستا من القرآن کا معنی کیا ہوگا؟ اتنے بڑے جھوٹے ہو, واقعی شرم آنی چاہیے, کیسی کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہو. تو یہ تو مجلسی کا قول نہیں ہے, یہ تو حر عملی کا قول نہیں ہے, یہ تو تمہارے امام اور پیشوا قرآن کے عالم عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. اتنا اگر کوئی ہمارے یہاں لکھ دیتا تو تم آسمان اس کے سر پہ خراب کرتے. اب بتاؤ ابن مسعود کو کافر کہو گے, منافق کہو گے, زندیق کہو گے, کیا کہنا پسند کرو گے؟ اب بقول آپ ہی کی زبان میں کہوں, آپ کے دادا ہی نقل کر رہے ہیں ابن حبان, انما لیست من القرآن فلا تجعلوا فیہ ما لیس منہ, تو قرآن میں اسے مت رکھو, یعنی فلا تجعلوا مت رکھو سے فیہ, کس میں؟ اس میں قرآن کی طرف اشارہ ہے, ما لیس منہ, جو کہ اس میں سے نہیں ہے. ماشاءاللہ, مبارک ہو, حدیث کی سند صحیح ہے, ویسے اس کی شکل پہ ہی جو ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے. تو مبارک ہو, ابن مسعود کی بالکل واضح عبارت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں قرآن میں سے نہیں ہے. یہ مسند احمد ابن حنبل کی جو ہے وہ روایت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں خامس اشر اس کی جو ہے وہ جلد ہے یہ 15ویں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث شمارہ جو ہے 21085,
اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ کعب سے بیان کیا جا رہا ہے ان ابن مسعود کان لا یکتب موضتن فی مصحف، ابن مسعود اپنے مصحف میں اس کو نہیں لکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں بھی یہ چیز بیان کر دی گئی، اور اس کے نیچے دیکھیں اسناد بالکل صحیح ہے اس کی. تو ماشاءاللہ یہ آپ کے گھر سے نکل رہا ہے. سامعین دیکھ لیں کہ ان کے پیشوا جو ہیں قرآن کے 2 سوروں کا منکر تھا، تو اب یہ زندیق کہنا پسند کریں گے، اسے کافر کہنا پسند کریں گے، جو کہنا پسند کریں. اتنا بڑا لیڈر ہونے کے بعد 2 سوروں کا منکر ہو گیا تو اوروں کی تو پھر بات ہی چھوڑیے. اور ابھی تو ہم اس کے مصحفی کے اوپر بات کریں گے اور کسی صحابی کے اوپر جا نہیں رہے، ابھی تو ان کے بڑے پیشوائی کو گھیر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کے ساتھ دوستان، کل میرے ساتھ ایک پرابلم آئی تھی نیٹ کی، تو اس کی وجہ سے میں تو مسافرت میں ہوں، سفر میں ہوں، اپنے گھر پہ نہیں ہوں، اور دوسری یہ پریشانی آ گئی. تو کل میں نے میسیج تو بھیجے تھے مگر وہ اپلوڈ نہیں ہو رہے تھے. تو ایک بار انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. یہ کتاب المصاحف ہے ابی بکر عبداللہ بن سلیمان بن اشعث سجستانی کی، جو کہ جید علماء اہل سنت میں جن کا بڑا نام ہے، بڑے بڑے القاب جن کو دیے گئے. ان کے اگر فضائل دیکھنے ہیں تو ذہبی کی کتاب سیر الاعلام النبلا کو دیکھ لیں. اس کے اندر انہوں نے قرآن کی تعریف کے اوپر بہت کچھ نقل کیا. پوری کتاب یہ تعریف قرآن کے اوپر ہے ان کی، الحمدللہ بڑی پرانی کتاب ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے مختلف مصائب کا بھی ذکر کیا. اس میں ہم صرف چونکہ بحث عبداللہ ابن مسعود کی تحریف قرآن کے متعلق ہے، تو ہم یہاں پہ تحریف قرآن کے متعلق اس کتاب سے نقل کریں گے جس حد تک ہو سکے گا. بہت ہے مگر تھوڑا تھوڑا سا ہم حضرات کی خدمت میں یہاں پہ بھیجتے رہیں گے. یہ اپنی سند سے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اقوال پیش کی ہے ابن مسعود کے قرآن میں، جو انہوں نے گڑبڑی مچائی ہے. اس میں سے بہت سارے ہیں جس میں سے ہم یہاں پہ کچھ کی نشاندہی کریں گے. یہاں پہ یہ جو ہے شمارہ نمبر 167، اس کے اندر یہاں پہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا جا رہا ہے کہ اس کی قراءت میں تھا وَلْيَدَاهُ بَسَطَانِ. یہ مجھے بتا دیں کہ قرآن میں کس جگہ ہے مبسوطتان کو بسطان سے جو انہوں نے تعبیر کیا ہے وہ پورے قرآن میں کس جگہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا اثر یہ یہاں پہ نقل کر رہے عبداللہ مسعود سے، اس کی قراءت میں تھا وہ کس طریقے سے پڑھتا تھا فَتَزَوَّدُوا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اور اس میں جبکہ قرآن میں اس طریقے سے نہیں ہے تو پھر یہ تحریف ہے یا نہیں ہے؟ ذرا میں پوچھوں گا کہ اسے تحریف کہیں گے یا نہیں کہیں گے. یہ 170 اثر میں جو ہے بیان کر رہے ہیں سند کے ساتھ، کہہ رہے ہیں لا جناح علیکم. کیا قرآن میں لا جناح علیکم ہے؟ تو پھر یہ آیت لے کر رہے ہیں فی موسم الحج فابتغوا حینئذ. یہ کون سی آیت ہے بھیا؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیں جس کی تلاوت ابن مسعود کیا کرتے تھے. کہاں گئی یہ آیت اور قرآن میں کہاں پہ؟ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں اس کا ثبوت. یہ ابن مسعود کے کارنامے دیکھیے آپ بیان کر رہے ہیں. جی میمون بن مہران ابن مسعود کی قرات میں کہ وہ ابن مسعود کی قرات کس طریقے سے تھی. وہ کہہ رہے والعصر ان الانسان لفی خسر وان فیہ الی آخر الدہر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. جی یہ سورہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں. آپ کو تو بہت ہی جسے کہنا چاہیے ناز ہو رہا تھا نا قرآن شریف کے اوپر کہ آپ کے یہاں پہ کوئی تعریف نہیں ہے قرآن شریف میں اور آپ جو ہے وہ بہت ہی مبرہ ہیں. تو ذرا مجھے دکھا دے کہ کہاں پہ ہے یہ. اور نیچے ذرا اس کے حاشیے پہ بھی دیکھ لیں کہ عبد ابن حمید نے اسی کو نقل کیا ہے سعید ابن جبیر سے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابن مسعود کی قرات یہی تھی. تو 2 شاہد آپ کے یہاں پہ آپ کے گھر سے لا کے کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے، ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کہاں پہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر وانہ فیہ الی آخر الدہر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. ذرا یہ مجھے دکھا دیں سورہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اور ذرا شرم کریں تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ کیا خرافات آپ کے یہاں مچی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ 1-2 مثال نقل کر دی گئی اور جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ کتاب مصاحف سے اور بہت ساری مثالیں دیکھ لیں. ہم نے چونکہ طولت کے باعث سے کہ وقت زیادہ ہو گیا تھا لہٰذا اگر انشاءاللہ اس پہ گفتگو آگے رہی تو ہم اس کا جواب دیں گے. بٹ اس میں ایک جو خرافات کی ہے اس کے جو محقق ہے کتاب کا، اس نے اس کی سند کے متعلق کہا کہ جی منقطع ہے.
منقطع لکھ دی بہت ساری سند کے اوپر، جبکہ وہ روایت کرنے والے نامور ائمہ ہیں، تو انہوں نے کہیں پہ بھی جو سائے ستہ کے مثلا جیسے حق بن عقیبہ ہے یا اسی طریقے سے ابراہیم نخعی ہے، تو یہ سائے ستہ کے روات میں سے اور بڑے جید ائمہ ہیں. اور ابراہیم کے لیے تو یہ کہا ابن معین نے کہ ان کی مرسلات جو ہے مجھے شعبی کی مرسلات سے بھی پسند ہے، اور شعبہ وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا وہ غیر ثقہ سے روایت نقل نہیں کرتے. بہرحال یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ قراءات مشہور تھی. ابن مسعود کی قراءت کوئی ایسی نہیں تھی کہ کسی ایک آدمی سے لی گئی ہو، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ اس میں کوئی سما کی ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قراءت جو تھی مشہور نہیں تھی، بلکہ یہ قراءت جو تھی ابن مسعود کی مشہور تھی کہ انہوں نے اسے اسی طریقے سے نقل کر دیا. اب اگر ابن مسعود کی قراءت صحیح نہیں تھی، غلط تھی، تو انہوں نے ابن مسعود کی طرف اسے نسبت دے کے جھوٹ کیوں بولا، جھوٹوں سے سن کے جھوٹی بات کیوں کی. اور منسوب اگر انہوں نے منسوب کیا ابن مسعود کی طرف اس قراءت کو، تو خود یہ ائمہ آپ کے جھوٹے، کیونکہ انہوں نے غلط نسبت دی ابن مسعود کی طرف بغیر کسی تحقیق کے، اتنا بڑا مسئلہ کر دیا. اور اگر وہ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ ابن مسعود کا کیا ہوا، اس نے قرآن کے ساتھ کیا کھیل کیا. یہ ایک مثال تھی ابن مسعود کی طرف سے. آئیے اب عمر خطاب کی بھی کلاس لی جائے، اسی ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ عمر بن خطاب نے کیا کیا گڑبڑی مچائی ہے. آئیے بسم اللہ دیکھ لیں. اس سے پہلے آپ نے جو بات رکھی ہے نا، اس میں آپ بخاری کی ایک چوری اور دکھا دوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کے بزرگ ماشاءاللہ کتنے بڑی بڑی چوریاں اور جھوٹ بولنے کی ان کے شروع سے عادت رہی ہے، اور وہی چیزیں آپ سب کے اندر بھی ہیں. تو ذرا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، بخاری کی چوری بھی دیکھتے چلے ابن مسعود کے متعلق. یہ بخاری کے شیخ بقول آپ کی زبان میں ابا حمیدی ہے، ان کی کتاب مسند ہے، جس میں وہ حدیث نمبر جو ہے 378، اس کے اندر وہی جو ہے حمیدی اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں. حمیدی کہہ رہے ہیں حدثنا سفیان بن عیینہ ہے، یہ قال حدثنا بن ابی لبابہ، وہ کہہ رہے ہیں عاصم بن بہدلہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ زر بن حبیب سے روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی سے سوال کیا تھا موضوعین کے متعلق، اور ان سے کہا کہ ابا منظر ان اخاک ابن مسعود یحکما من مصحف، کہ وہ ابن مسعود جو ہیں مصحف سے اس کو مٹا دیے ہیں، قرآن سے اس کو مٹا دیے ہیں. قال انی سألت رسول اللہ، پھر اس کے بعد وہ پوری چیز لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ حمیدی کی روایت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یحکما من مصحف، کہ ابن مسعود نے مصحف سے ان دونوں کو مٹا دیا تھا، موضوعین کو. اب دیکھیں بخاری نے یہاں پہ جسے کہنا چاہیے چوری، بخاری کے کس طریقے سے چوری کیا. اب یہ دیکھیں بخاری جو ہے سورہ اعوذ برب الفلق کی تفسیر میں کس طریقے سے لے کے آ رہا ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان، وہی سفیان سے حدثنا عبد بن ابی لبابہ، پھر وہ کہہ رہے ہیں زر سے حبیب، اسی طریقے سے زر بن حبیب سے، وہ عاصم سے، زر سے، پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ابن مسعود سے قلت یا ابا منظر ان اخاک ابن مسعود یقول کذا و کذا. وہ جو ہوتا ہے حکومہ میں مصحف، اس کو اس نے کیا بدل دیا، کذا و کذا. چور شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. تو یہ چوہوں والی حرکتیں، کاٹنے چھاٹنے والی، یہ تمہارے بزرگوں میں شروع سے چلی آئی ہیں، وہی تمہارے اندر آج تک ہے. مثلا ایک چیز جو بالکل واضح تھی، اس کو کس طریقے سے بخاری نے مسخ کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیے ایک چوری. یہ عمر ابن خطاب کا مصحف کی بات ہو رہی ہے، اسی کتاب مصحف سے. البتہ ان روایتوں کو دیگر علماء نے بھی نقل کیا، حمیدی نے بھی نقل کیا، اسی طریقے سے قاسم بن سلام نے اور دیگر نے بھی نقل کیا ہے. بہرحال یہاں پہ ہم مصحف سے دے رہے ہیں، اور پھر مصحف سے، اور پھر بعد میں اگر ضرورت ہوئی تو دیگر کتابوں سے بھی لے کے آئیں گے، سند کے اعتبار سے بھی ہے. چلیے کیا کہا گیا کہ عمر جو تھا وہ کس طریقے سے سورہ حمد کی تلاوت کیا کرتے تھے، کہہ رہے ہیں صراط من انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. ذرا مجھے بتاتے ہیں صراط من انعمت علیہم ہے قرآن میں، یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے. مثلا بالکل ہی مجھے نہیں لگ رہا بھنگ کھا کے پڑھا کرتے تھے، شراب پی کے پڑھا کرتے تھے، کیا کر کے پڑھا کرتے تھے کہ انہیں قرآن کے ساتھ اتنا کھیلنا یہ کوئی اچھی بات ہے. تو اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ صراط من انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین،
تو یہ قرآن میں کس پارے میں ہے، کس جگہ ہے، کس جز میں، ذرا مجھے بتا دیں. پتہ تو چلنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہے. بالکل واضح الفاظ میں لکھی گئی یہ بات. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عمر نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ اگر 11 سال نماز پڑھی ہے مکے میں مدینے میں آنے کے بعد، تو کم سے کم لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دن میں 6 مرتبہ تو سورہ حمد کو سنا ہوگا. 2 مرتبہ صبح، 2 مرتبہ مغرب میں، 2 مرتبہ عشاء میں، تو کم سے کم 6 مرتبہ سننے کے بعد 11 سال تک جو آدمی سورہ حمد یاد نہ کر سکے، اسے واقعی خلیفہ بننے کا حق ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا. جس طریقے سے کیا پڑھا ہے، صراط من انعمت علیہم، کہاں لکھا، ذرا یہ دکھا دیں گے آپ مجھے؟ یا کیا یہ آپ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہی نہیں بلکہ نمازوں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اس کو شرم آنی چاہیے. پھر اس کے بعد 144 میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مالک یوم الدین وکان یقرأ صراط من انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. بسم اللہ، کیا ہے اس کا جواب؟ مختلف اسناد کے ساتھ یہ نقل کرتے ہیں. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں اگلی طرح سورے کی طرف، اور اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پہ پھر اس کے اندر گول کھلائے. 153 154 اسی طریقے سے 155 اور بہت ساری انہوں نے پھر حوالے دیے وغیرہ ہیں کہ عمر پڑھتے تھے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیام. تو حی القیام کہاں ہے ذرا بھائی ہمیں بھی بتا دیں. قرآن کی کس آیت میں قیام آیا ہے؟ حی القیام جو پڑھ رہے تھے کہاں ہے آیت، کس جگہ پہ؟ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. بسم اللہ. حال امی عائشہ کی روایت کا بھی بیان ہو جائے. صحیح سنن ابن ماجہ جو تحقیق ہے البانی کی، اس کی دوسری جلد میں جو ہے باب رضا الکبیر کے متعلق جو ہے وہ روایت ہے. یہ دیکھیں کہ حدیث صحیح ہے. وہ کیا کہتا ہے عائشہ سے، لقد انزل آیا رجم، آیت الرجم قرآن میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. آیت رجم ورضا کبیر، اور جو بڑے آدمی کو دودھ پلانے کے لیے 10 بعد 10 مرتبہ دودھ پلانے کے اس کے بعد وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تحت سریری، اور وہ جو تھی ایک صحیفے میں تھی جو میری چرپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاغلنا بموتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم ان کی موت کے معاملات میں جو تھے وہ مشغول ہو گئے. دخل داجن فاکلہا، تو گھر میں جو ہے داجن یعنی گھریلو جانور، بکری یا بھیڑ جو بھی ہے وہ داخل ہوئی اور اس نے اس کو کھا لیا. تو کیا ہوا کہ قرآن جو تھا ان کا ایک چلا گیا. آئے رجم قرآن میں کہاں ہے کوئی دکھا دے، اور جو 10 مرتبہ دودھ پلانے والی آئے تھے وہ ذرا دکھا دیں قرآن سے. بسم اللہ، ثابت کریں کہ کس جگہ پہ جو عائشہ بیان کر رہی ہیں. حدیث صحیح ہے. اسی روایت کو احمد ابن حنبل نے روایت کیا، اور اس کی سند پہ بھی جو ہے اس کے محقق حمزہ احمد زمین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ سند اس کی جو ہے وہ صحیح ہے. تو اب یہ بتا دیں کہ یہ مثلا یہ روایتیں جو تم لے کے آ رہے ہو کہ وہ بکری کھا گئی، یعنی ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرم آنی چاہیے. تم لوگ بھی شاید ایسے ہی کرتے ہوں گے صحابہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اپنے گھروں میں قرآن کو چرپائی کے نیچے رکھتے ہوں گے. یہ قرآن کی حرمت ہے کہ اسے چرپائی کے نیچے رکھا جائے. تحت سریری کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے چارپائی کے نیچے ہے، اور ایسا اسے کہ بکری آ کے کھا جائے. شرم کرو کچھ. تو اس طریقے کی جو روایتیں تمہاری ہیں اور انہیں صحیح کہا کرتے ہو. اور وہ کہاں چلی گئی پھر؟ آیتیں بکری کھا گئی تو بس وہ عائشہ کے پاس تھی، یعنی خود عائشہ نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ وہ ضائع ہو گئی. کہاں پہ وہ آئے تھے؟ اور یہ بہت ہی خطرناک روایت ہے جو کہ میں نے پیش کی ہے صحیح مسلم سے، باب تحریم 5 رضاعت میں جو ہے بہت ہی یعنی خطرناک روایت ہے، جس میں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں جو تھا اللہ نے نازل کیا تھا یعنی جو اس کے رضا کے متعلق، تو اس میں 10 رضاعت کا ذکر تھا. پھر اللہ نے اس کو ناسخ کیا تھا یعنی منسوخ کیا 5 کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. ہم قرآن میں سے پڑھا کرتے تھے. میرا چیلنج ہے تم قرآن سے وہ آیت لے کے دکھا دو مجھے جس کا ذکر عائشہ کر رہی ہے. 5 اس کا جو ہے وہ ذرا مجھے لے کے آ جاؤ، دکھا دو. اس میں دکھا دو مجھے آیت قرآن کی جس کا ذکر عائشہ کر رہی ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو تھی وہ
منسوخ ہو گئی تھی، نہیں، وہ کہہ رہی فتوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ فیما یقرأ من القرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی مگر قرآن میں اس کو پڑھا جاتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ چیز قرآن میں موجود تھی۔ اس کے بعد مصحف جو تمہارے پاس آج ہے اس میں سے مجھے ذرا نکال کے دکھاؤ، اگر سچے ہو تو دکھاؤ یہ، اور کوئی ایسی ویسی کتاب کا میں نے حوالہ نہیں دیا، مسلم کا حوالہ لا کے دیا۔ بسم اللہ، ذرا وہ آیت تو دکھاؤ، پہلی آیت جو تھی جو آئے رجم اور جس کا ذکر عائشہ نے کہا وہ کھا گئی بکری، اور یہ ذرا مجھے دکھاؤ تو۔ ابھی تو یہ ہم نے شروعات کی، ابھی دیکھنا ہے دفتر کے دفتر بھر کے رکھ دیں گے ہم اس موضوع کے اوپر، الحمدللہ بہت میٹر ہے ہمارے پاس اس پہ۔ اب ان کی یہ الٹی سیدھی تعویلیں مت کرنا کہ وہ جو ہے وہ قرآن 7 قرات پہ یا 8 اور 10 پہ جو ہے وہ نازل ہوا، ہمیں قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن کتنی قرات پہ نازل ہوا۔ اور اب یہ بھی مت کہنا کہ ناسخ ہو گئی اور قرآن سے اس کو نکال دیا گیا، تو یہ کیونکہ جو آیت ناسخ ہوگی بے نص قرآن یہ ہے، جو اللہ کی آیت کو ناسخ کرتا ہے اس کے جیسی اس سے بہتر آیت کو نازل کرتا، تو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ ناسخ ہونے والی کون سی اور منسوخ ہونے والی کون سی ہے۔ یہ نمبر 2 کا کام نہیں چلے گا کہ اپنے علماء کی تعویلیں لا کے ٹھونسنے لگو قرآن کے اوپر جو خلاف قرآن ہو۔ تو 2 اور 2 4 والی بات کرنا۔ بسم اللہ، آپ ذرا اس کا جواب دینا آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔